جو عقیدہ بنا کر بیٹھے ہیں وہ من گڑت ہے، اس کو کہیں مانے من گڑت ہے، اس کو کہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس۔ جو آپ دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کے خلاف جا رہے ہیں، اپنے دعوے کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ رہے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں؟ ختم ہو گیا جی آپ کا۔ دیکھ لیں جی ناظرین کرام، ان کو ایک اور موقع دیا گیا کہ اپنے اس عقیدے کی کوئی ثبوت پیش کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انعام والی اور فیض والی نبوت جاری ہے۔ کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور مجھے کہتے ہیں جی آپ کے دعوے میں کہاں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے؟ جب بندے کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا نا تو پھر بندہ جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ میرے محترم، یہاں جو ہم ختم نبوت کا ٹاپک لے کے بیٹھے تھے، یہ عالم ارواح کی باتیں کرنے کے لیے آئے تھے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت جاری ہے یا بند ہے اس پہ بحث کرنے کے لیے آئے تھے؟ کیونکہ جواب جو نہیں ہے موصوف کے پاس۔ اب کہتے ہیں جی کہاں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے عالم ارواح کی بات نہیں کرنی تو یہاں کی کرنی ہے، تو دعوے میں کہاں یہ لکھا ہوا تھا؟ یہ باتیں انسان تب کرتا ہے جب اپنے دعوے کے لیے بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور نہیں ہے۔ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ان کے پاس اپنے دعوے کی قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہی نکلا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب ایک اور بھی موقع ان کو دے دیتا ہوں، ہم 2-3 موقع دے کے دیکھ لیتے ہیں، شاید موصوف بتا دیں کہ بھئی قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فیض والی انعام والی نبوت جاری ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس دلیل ہے نہیں، اور اس لیے بھی کہ اگر ہم قرآن و حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ فیض والی یا انعام والی نبوت جاری ہے، تو اس کا کیا کریں گے کہ میں آخری اینٹ ہوں، تو مرزا صاحب کو ہم کدھر لے کے جائیں گے؟ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جی مرزا صاحب کے 2 حوالے پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ دوسرا والا بھی لے لیں جی جاتے جاتے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں جلد 14 صفحہ 400، ایسا ہی آپ نے لا نبی آباد ہی کہہ کر کسی نئے نبی یا دوبارہ آنے والے نبی کا قطعاً دروازہ بند کر دیا۔ نہ کوئی نیا آ سکتا ہے نہ کوئی پرانا۔ مرزا صاحب نے سارے دروازے بند کر دیے جی۔ آ رہے ہیں جی۔ جی افضل بھائی، یہ میں نا حوالہ پڑھنے لگا ہوں تو یہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو ضیاء صاحب اگر ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے تو آپ وہ اضافی ٹائم لے لینا، لیکن مجھے ٹائم دے دینا یہ حوالہ پڑھنے کا، ٹھیک ہے جی؟ ایگری ہیں تو میں پہلے اپنے دعوے کی دلیل دے دیں، اس کے بعد آپ 2 منٹ اضافی لے لیں۔ میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں نا تو اس میں پھر آپ کو سارے جواب مل جائیں گے، اور آپ سے پھر مزید اگلی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے جی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کتاب روحانی خزائن جلد 19، اس میں آپ فرماتے ہیں، یہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ایک منٹ میں صحیح سے کھول لوں، اور ایسا ہی چاہیے نہ تو ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کریں، نہ ختم نبوت کے یہ معنی سمجھ لیں کہ جس سے اس امت پر مکالمات اور مخاطبات الہیہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور یاد رہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا مان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن کریم ہے، اور بعد اس کے قیامت تک ان معنوں سے کوئی نبی نہیں ہے جو صاحب شریعت ہو یا بلا واسطہ مطابت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پا سکتا ہو، بلکہ قیامت تک یہ دروازہ بند ہے، اور مطابت نبوی سے نعمت وہی حاصل کرنے کے لیے قیامت تک دروازے کھلے ہیں۔ وہ وہی جو اتباع کا نتیجہ ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگی مگر نبوت شریعت والی یا نبوت مستقلہ منقطع ہو چکی ہے۔ سوری یار، وہی پا سکتا، قیامت تک یہ دروازہ بند ہے، اور مطابت نبوی سے نعمت وہی حاصل کرنے کے لیے قیامت تک دروازے کھلے ہیں۔ وہ وہی جو اتباع کا نتیجہ ہے، کبھی منقطع نہیں ہوگی مگر نبوت شریعت والی یا نبوت مستقلہ منقطع ہو چکی ہے۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی جگہ یہ اشارہ بھی فرما دیا ہے کہ جناب اپنی روحانیت کی روح سے ان صلحاء کے حق میں باپ کے حق میں ہیں، جن کی بذریعہ مطابت تکمیل نفوذ کی جاتی ہے اور وحی الہی اور شرف مکالمات کا ان کو بخشا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے جو آپ بار بار مانگ رہے ہیں کہ کہاں سے یہ آپ نبوت جاری کرتے ہیں، جیسا کہ وہ جل شان قرآن شریف میں فرماتا ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ہی و خاتم النبیین، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لاکن کا لفظ زبان عرب میں استدارک کے لیے آتا ہے، یعنی تدارک کے مفاد کے لیے۔ اس آیت کے پہلے حصہ میں جو امر فوج شدہ قرار دیا گیا تھا، یعنی جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی تھی، وہ جسمانی طور سے کسی مرد کا باپ ہونا تھا۔ لاکن کے لفظ کے ساتھ ایسے فوج شدہ امر کا اس طور سے تدارک کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد براہ راست فیوز نبوت منقطع ہو گئے ہیں۔ اب کمال نبوت صرف اسی شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی کی مہر رکھتا ہوگا، اور اس طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث۔ آیت میں ایک طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی کی گئی اور دوسرے طور سے باپ ہونے کا اثبات بھی کیا گیا، تا وہ اطراف جس کا ذکر آیت ان شانیہ کا هو الابتر میں ہے دور کیا جائے۔ ما حاصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت گو بغیر شریعت ہو اس طور پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے، لیکن اس طور پر ممتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ سے مکتسب اور متفاض ہو، یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو اور دوسری جہت سے باوجہ اکتساب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو، اور اگر اس طور سے بھی تکمیل نفوذ مستعدہ امت کی نفی کی جائے تو اس سے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طور سے ابتر ٹھہرتے ہیں، نہ جسمانی طور پر کوئی فرزند اور نہ روحانی طور پر کوئی فرزند، اور معترض سچا ٹھہرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ابتر رکھتا ہے۔ اب جب کہ یہ بات طے پا چکی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت مستقلہ جو براہ راست ملتی ہے، اس کا دروازہ قیامت تک بند ہے، اور جب تک کوئی امتی ہونے کی حقیقت اپنے اندر نہیں رکھتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف منسوب نہیں، تب تک وہ کسی طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آگے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مرزا صاحب نے بات کو واضح کر دیا ان کی زبانی۔ میری کیا اوقات ہے، میں نے ان کی زبانی آپ کو ساری بات بتا دی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ دلیل ہے۔ ہم نے آیت خاتم النبیین سے ان کی زبانی آپ کو بتا دیا کہ کس طور سے ہم نبوت کس کو جاری مانتے ہیں اور کس کو بند مانتے ہیں، وہ آپ کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا ہے۔ اب آپ سے جو سوال تھا اس کا جواب دے دیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تشریف آوری کے لحاظ سے رسول اللہ آخری ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بہت آرگومنٹس ہیں شکریہ آپ کے جو آپ آپ نے نے مجھے کہا ٹائم دیا۔ جی بہت جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ٹائم کا۔ ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ تحریر جو اتنی لمبی چوڑی پڑھ کے سنائی ہے، 1 منٹ میں ان کو اور دیتا ہوں، اس تحریر کا لب لباب بتا دیں کہ بھی آپ کا کیا دعویٰ ہے، یہ تحریر پڑھ کے کیا اس سے ثابت کیا انہوں نے اور کیا اس تحریر کا لب لباب ہے، یہ 1 منٹ میں مختصر بیان کر دیجیے۔ جی اس تحریر کا لب لباب جو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ انبیاء کے باب ہیں روحانی طور پر، اور ان صلحاء کے باب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو لے کر چلیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے۔ باقی سارے بندے جو ہیں سمجھدار ہیں، سارا ان کے سامنے پڑھ دیا ہے، مزید کہیں گے تو اور بھی پڑھ دوں گا، اور خود بھی یہ سارے پڑھ سکتے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی ختم ہو گئی آپ کی بات؟ آپ نے کنکلوڈ کر دیا ہے عمران صاحب؟
بات ہے اب مکمل ہے اس حد تک. اس سے کیا ثابت ہوا کون سی نبوت جاری ہے؟ ہاں جی جی کالوں صاحب، کالوں صاحب مائک اوپن کریں، مجھے بتائیں اس سے کیا ثابت ہوا کون سی نبوت جاری ہے؟ آپ اپنی بات کریں، میں پھر اس کے بعد جواب دوں گا. جی جی میں اپنے ٹائم میں ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، بتا تو دیں بھی اس سے کیا ثابت ہوا کون سی نبوت جاری ہے؟ ہاں جی یہ سارا پڑھ کے سنا بھائی، اس میں تو کوئی نہیں بتایا، آپ نے کہا نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے، آپ کو جاری بتا کون سی نبوت اگر ہے؟ آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، شاید آپ نے سنا پڑھ کے نہیں سنانا، یہ اتنا پڑھ لیا ہے، اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنا ہے کہ بھئی یہ نبوت کی قسم ہے، اس کو جاری کیا ہے مرزا صاحب نے. ہاں جی، وہ میں نے اپنا آپ ٹائم بھی بتا آپ کو دیا. دے رہا ہوں، 1 منٹ اور بتا دیں اپنے الفاظ میں کہ یہ میں نے جو تحریر پڑھی ہے اس سے اس قسم کی نبوت جاری کر رہے ہیں مرزا صاحب. جی آپ کو ہاں جی بتا دیا قسم جو ہے کیا بتایا؟ اس کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو نبوتیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، پہلی کسی نبی کی نبوت جاری تو نہیں ہے. مرزا صاحب، مرزا یہ جو تھی فیض والی اور یہ جو انعام والی تھی وہ بند ہو گئی ہے؟ کیا فیض والی نام ہے؟ تو انعام ابھی یہی جو ہے آپ نا نے کہا وہ تھا کہ نبیوں فیض والی نبوت جاری وہ بند ہو گئی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے. جی سن لیں، جو میں نے کہا تھا وہ یہی کہا تھا کہ نبی بھائی پاک صلی پہلے آپ اللہ نے کہا کہ فیض والی نبوت جاری ہے، اب آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ میں نے وسلم کی آپ کو نبوت کہا تھا جاری کہ ہے. آپ اپنی بات مکمل کر لیں، اس کے بعد میں بول لیتا ہوں اگر آپ نے نہیں بولنے دینا تو. چلے میری بات مکمل ہوئی جی. پہلے مصروف سب لوگوں نے سنا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انعام والی اور فیض والی جو ہے وہ نبوت جاری ہے. ایک نئی قسم نبوت کی انہوں نے بتائی کہ انعام والی فیض والی نبوت جاری ہے. میں پوری ڈیبیٹ میں ان سے اس کا ثبوت مانگتا رہا، ثبوت انہوں نے نہ قرآن سے دیا نہ حدیث سے دیا، اور آخر میں مجبور ہو کے کہتے ہیں میں مرزا صاحب کی زبانی بتاتا ہوں. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ایکسٹرا ٹائم لے لیں. مرزا صاحب کا اتنا لمبا چوڑا حوالہ پڑا ہے. اب میں نے ان سے پوچھا بھائی اس سے کیا ثابت ہوا؟ پہلی ٹرن میں کہتے ہیں جی اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے. میں نے کہا بھائی تکمیل کی تو بات نہیں ہو رہی، جاری کون سی نبوت کر رہے ہیں آپ جو آپ نے دعویٰ کیا تھا؟ اب کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، یعنی اپنے دعوے سے ہی ہٹ گئے ہیں، دعوے سے پھر گئے ہیں کہ پہلے جو دعویٰ کیا تھا کہ جی وہ انعام والی اور فیض والی نبوت جاری ہے، اب وہ چھوڑ کے کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے. تو آپ ذرا بتائیں مجھے کہ آپ کا پہلا دعویٰ ٹھیک ہے یا یہ دعویٰ ٹھیک ہے؟ غلط کون سا ہے ان میں سے؟ اور آپ دعوے سے ہٹے کیوں ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب کی اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صلحاء کے باپ ہوں گے جو آپ کے بعد آئیں گے اور ان کے دین کو لے کر چلیں گے. لے مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 208 لیسا محمد ابا احد من رجال الدنیا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی انسان کے باپ، کسی مرد کے باپ نہیں ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں دنیا میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے. وَهُوَ أَبٌ لِرِجَالِ الْآخِرَةِ، بلکہ وہ آخرت کے مردوں کے باپ ہیں. اور مرزا صاحب تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے، دنیا کے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ادھر آپ کہتے ہیں جی مرزا صاحب کی اس تحریر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے باپ ہیں جو صلحاء بعد میں آئیں گے. اور بھئی آپ کی بات صحیح ہے جو آپ نے مطلب وہاں سے پیش کیا، یا یہ بات مرزا صاحب کی صحیح ہے جو یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو دنیا کے کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے؟ اور بتائیں آ کے اپنی ٹرن میں کہ آپ کا پہلے والا دعویٰ ٹھیک ہے یا اس دعوے سے دستبردار ہو کے ایک نیا دعویٰ آپ گڑھ لیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے. میں نے ثبوت مانگا تھا، ثبوت کی بجائے نیا دعویٰ جاڑ دیا. بھائی پہلے والا دعویٰ کدھر گیا آپ کا؟ یا تو ہاتھ کھڑے کر دیں کہ اس سے میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، یہ میرا نیا دعویٰ ہے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے. آ جائیں جی. جی ہو گیا آپ کی بات مکمل. نہ تو میں جی نے میں 2 منٹ کالم صاحب آپ کے لیے. شکریہ. نہ تو میں نے پہلا دعویٰ چھوڑا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی نیا دعویٰ کیا ہے. پہلے بھی ہمارا دعویٰ یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ ہم تو مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مانتے ہیں یا جو نبوت جاری مانتے ہیں وہ یہی مانتے ہیں کہ وہ اصل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نبوت کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور یہی نام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کام کے لیے چنے گا. تو ہم نے تو کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا. اور دلیل میں نے آپ کو مرزا صاحب کے زبانی دے دیا. اگر آپ کو وہ دلیل ان کی زبانی سمجھ نہیں آئی تو میری زبان سے کہاں سے سمجھ آ جائے گی؟ بھائی آپ کو وہی دلیل انہوں نے دی ہے.
آیت خاتم النبیین جو پڑھ کے سنائی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے وہ دلیل کے طور پر ہی تو میں نے آپ کو بیان کی، اور آپ کو ایکسٹرا کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے دلیل ہے جو آپ بار بار مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ جو آپ سوال کر رہے تھے اس سوال کا آپ کو جواب دیا تھا کہ جناب آپ جو مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہ نبوت کہاں سے جاری ہوتی ہے، یہ نبوت کہاں سے جاری ہوتی ہے، یہاں سے جاری ہوتی ہے، یہی تو آپ کو سوال کا جواب دیا تھا، لیکن آپ کہیں اور مصروف تھے، شاید آپ نے وہ سنا نہیں ہوگا، تو یہی آپ کو جواب دے رہے تھے۔ نہ تو میں نے کوئی نیا دعویٰ کر دیا ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کو پچھلے دعوے سے میں نے کوئی دستبردار کر لی ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبوت جاری ہے وہ اصل میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ دور نبوت رسول اللہ کا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ اب جس نے بھی آنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع رہے گا، اور وہ دلیل آیت خاتم النبیین ہے، آپ کے سامنے پڑھ کے دی ہے، آپ کے سامنے دلیل دی ہے۔ اگر آپ کو یہ دلیل سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سنا دوں گا۔ اگر آپ کو مرزا صاحب کی زبانی سمجھ نہیں آئے گی تو میری کیا اوقات ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ دوسرا، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ پھر اس سوال کو جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا اس کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے لحاظ سے آخری ہیں تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی، سوال کا جواب چاہیے محترم۔ یہ ٹائم میرا لگا دیں جی، اسکرین بڑی کر دیں جی۔ دیکھیں جی، آپ سب لوگوں نے سنا ہے کہ میں نے اتنی ٹرنوں میں موصوف سے پوچھا کہ بھائی اپنے اس دعوے کا ثبوت دے دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نئی قسم کی نبوت جاری ہوئی ہے جو کہ انعام والی فیض والی نبوت ہے۔ ثبوت کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ ان سے قرآن اور حدیث سے۔ ان کے پاس کوئی ایک لفظ نہیں نکلا قرآن سے حدیث سے کہ بھئی یہ میرے دعوے کا ثبوت ہے، کیونکہ نکل سکتا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کسی ایسے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی کوئی نئی قسم کی نبوت گھڑ لی جائے، یہ فیض والی نبوت ہے، یہ جناب نام والی نبوت ہے۔ قرآن حدیث بالکل اس بارے میں اس کے خلاف ہے، اس کے اگینسٹ ہے، اس کے برعکس ہے، کوئی ان کو ایسا عقیدہ نہیں ملے گا۔ تو کہاں سے پیش کرتے جب ہے ہی نہیں؟ جس بندے کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ اگلے مخالف کو دوسرا موقع نہیں دیتا بات کرنے کا۔ میں بار بار ان سے پوچھتا رہا کہ بھائی اس کی دلیل دے دیں، اب دلیل کیا دی ہے؟ مرزا صاحب کا حوالہ، مرزا صاحب کی کتاب سے دلیل پیش کی جا رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کے لوگ سنیں کہ جو آپ کو دن رات یہ بتاتے ہیں ہم قرآن سے بات کرتے ہیں، ہمارے دعوے ہمارے عقیدے قرآن حدیث سے ہیں، جب عقیدے کا ثبوت مانگا جا رہا ہے تو کیا دلیل پیش کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب کا حوالہ، مرزا صاحب کی بات پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے وہ نئی قسم کی نبوت نکل رہی ہے۔ یہ موصوف کے الفاظ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہانی ان کی ختم ہو گئی ہے، اور میں یہاں پہ ایک ریمائنڈر دے دوں آپ کو سب اسپیشل موڈریٹر حضرات کو کہ میں نے کافی بار برداشت کیا ہے کہ یہ بار بار مرزا صاحب کے اوپر یہ جو علیہ الصلوۃ علیہ السلام کرتے ہیں نا، یہاں پہ صرف مرزا صاحب کہنا ہے۔ اگلی بار ان کو معافی نہیں ملے گی، کیونکہ اب اگر یہ ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کریں گے تو پھر ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں ہم بھی اس عقیدے کا اظہار یہاں پہ کریں گے۔ اب آ جائیں جی میرے سوالوں کے جواب کی طرف۔ نمبر 1 کہ آپ نے یہ جو نیا من گھڑت عقیدہ بنایا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں جب تک ثبوت نہیں ہے من گھڑت ہے، اس کی دلیل قرآن حدیث سے کدھر ہے؟ مرزا صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ جی صلحاء کے باپ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف مرزا صاحب کہتے ہیں وہ دنیا میں کسی مرد کے باپ ہی نہیں ہے۔ کون سی بات ٹھیک ہے جی؟ جی یہ آرگومنٹ وہ کافی ڈیٹیل سے یہ بار بار ریپیٹ ہو چکی ہیں سیم، اب تقریباً ریپیٹیشن کے اوپر ہی ہیں۔ ڈسکس کر دیں جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا تو اٹ ول بی گریٹلی ہیلپ فل۔ آپ جی افضل صاحب السلام علیکم۔ جی افضل صاحب آواز آ رہی ہے؟ میں ہاں جی میری آ رہی ہے آواز جی۔ سر ہولڈ کر لو، کل صاحب جواب دیتے ہیں۔ کنٹینیو رکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس کو؟ جی میں کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں جی۔ افضل بھائی میرا ٹائم تو دوبارہ شروع کر دیں، سوری ڈسٹربیشن ہو گئی۔ ٹائم ویرک صاحب نہ کریا کرو ذرا، ٹھہرے آپ کلاک اچھا ٹائمر لگا یا نہیں لگا؟
ٹائمر اسٹارٹ نہیں ہو رہا. لیٹ می ٹرائی اندر. اچھا ٹائمر اسٹارٹ نہیں ہو رہا. ٹائمر ایرر آ رہی ہے. کالو صاحب ٹائمر کی ایرر آ رہی ہے. چلے ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. کیا ہوا بھائی؟ کیا ہوا جی؟ ٹائمر لگائے ذرا کسی کے اوپر. ٹائمر 2 منٹ اچھا کس کا کسی ٹائم؟ جگہ بھی لگا دیں. کس کا ٹائم؟ عمران خان لگا دیں عمران کالو کا 2 منٹ. عمران خان کو 2 منٹ لگائیں. لگ گیا ٹائم. جی بات یہ ہے کہ ضیاء رسول صاحب، اگر آپ کا مطلب اسٹیمنا ختم ہو چکا ہے تو آپ ویسے کہہ دیں کہ بھئی اب ہمارے پاس دلائل وغیرہ ختم ہو گیا، بہانے بازی نہ کریں. اور ان بہانے بازیوں سے جو ہے نا وہ ایسے جان نہیں چھوٹنی ہوتی کہ آپ اب کہیں کہ اب انہوں نے اگر اپنے امام کے لیے جو ہے نا وہ عزت کے الفاظ بولے تو ہم یہاں پر گالیاں دیں گے اور ماحول کو خراب کریں گے، کیونکہ اب بچا کھ نہیں ہے، بچا کچھ نہیں ہے. اب آپ کے پاس صرف یہی ہے کہ اس سوال کو بار بار دہراتے رہیں جس کا میں بارہا جواب دے چکا ہوں. یہی ہے آپ کے پاس، کیونکہ دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. دلیل کون سی آپ نے دی ہے؟ آپ نے جو عقیدے بنائے ہیں نا، 3 دفعہ آپ نے اپنے دعوے بدلے ہیں، 3 دفعہ اپنے دعوے بدلے، اور آپ کے اپنے الفاظ سے، آپ کے اپنے عقائد سے میں نے ان کو غلط ثابت کیا. پہلا دعویٰ تھا جی رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، تو 1,24,000 نبی کیسے آگے نہیں مل سکتی؟ آپ نے مانا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے لحاظ سے سب سے اول ہیں، تخلیق کے لحاظ سے سب سے اول ہیں، ہاں تشریف آوری کے لحاظ سے جو ہے نا وہ آخری ہیں. تو تشریف آوری کا بھی سوال کر دیا کہ بھئی اگر وہ تشریف آوری کے لحاظ سے آخری ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں، جواب نہ دارد. پھر آپ نے جو مجھ پر سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ ہم نے قرآن سے دلیل دی ہے، اور دلیل بھی میں نے اپنے امام کی زبانی آپ کو پڑھ کے سنا دی. وہ قرآن کی ہی دلیل دے رہے ہیں. آیت خاتم النبیین قرآن کا حصہ ہے، اور جو میرا امام بات کر رہا میری بھی وہی بات ہے. ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی. آپ نے پھر کہا جی مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کے باپ نہیں ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں صلح جسمانی باپ نہیں ہے، اور یہاں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جسمانی باپ وہ کسی کے نہیں ہیں. جسمانی باپ آپ مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کا؟ تو اب آپ کے پاس صرف بہانے بازی ہے، آپ جو ہے نا ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو جناب ویسے آپ کہہ دیں کہ اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا. بچا کہاں سے ہے؟ جواب تو آپ نے دیا نہیں ہے. بتائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری کے لحاظ سے آخری ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ اور یہ نئی قسم کی نبوت کیسے جاری ہو رہی ہے؟ یہی نبوت اگر ہم کہیں تو ہمارے اوپر الزام ہے، آپ جاری کریں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی ٹائم ختم ہو گیا جی. جی جی میں یہ جی آخری بار ان سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، تمام احباب نوٹ کر لیں، اور جتنے پہلی ٹرنوں میں انہوں نے جواب دیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور یہ میرا ٹائم لگا دیں جی. اچھا لگتا ہے یہ آرگیومنٹ بہت لمبا ہوا ہے. ہاں وہی نا، اس کو ختم کرتے ہیں، ان کو ایک موقع اور دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے جو دعوے کیے ہیں انہوں نے ان کا جواب دے دیں جی. جی ٹھیک ہے جی، ٹائم لگا دیں جی. میرے سوالات سب لوگوں نے سنے ہیں اور بار بار ان سے پوچھے گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. نمبر 1، انعام اور فیض والی نبوت جاری ہے، قرآن حدیث سے ثبوت دے دیں. انہوں نے پڑھا ہے جی مرزا صاحب کا والا، ہم نے مرزا صاحب کا والا نہیں آپ سے پوچھا. مرزا صاحب قرآن پاک کی وہی آیت لکھ کے تو کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، دوبارہ آئیں گے. وہی آیت لکھ کے مرزا صاحب کہتے تھے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو مرزا صاحب کا والا ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں قرآن حدیث سے ثبوت چاہیے. اگر آپ کے اس دعوے کا کوئی قرآن حدیث سے ثبوت ہے تو پیش کر دیں. نمبر 2 کہ آپ نے پہلے کہا کہ نبوت انعام یا فیض والی جاری ہے، بعد میں آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے. کون سا دعویٰ آپ واپس لے رہے ہیں اور کون سا آپ کا اصل دعویٰ ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کا آپ نے مجھے لازمی جواب دینا ہے. اور اگر آپ قرآن اور حدیث سے ثبوت فیض والی نبوت کا نہیں دے سکتے، ہاتھ کھڑا کریں. اگر دے سکتے ہیں تو دینے کے بعد مرزا صاحب کی اس بات کا جواب بھی دینا ہے کہ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ فیض والی نبوت جو ہے وہ بھی بند ہو گئی ہے. آگے کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے تو روحانی باپ کی بات کی ہے، ادھر مرزا صاحب نے جسمانی بات کی ہے. ہاں جی،
دیکھیں جی، کہتے ہیں مرزا صاحب نے جو روحانی طور پہ بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں روحانی طور پہ تو باپ ہیں، جسمانی طور پہ باپ نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے یہاں روحانی بات کی ہے۔ یہ جو مرزا صاحب نے فرمایا ہے لیسا محمد ابا احد من رجال الدنیا، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی مرد کے باپ، کہتے ہیں جی کہ یہ انہوں نے روحانی طور جسمانی طور پہ بات کی ہے، اور ادھر کون سی کی ہے؟ کہتے ہیں روحانی۔ ولیکن ہوا ابن لرجال الاخرہ، بلکہ وہ آخرت میں رجال کے باپ ہیں۔ تو یہاں آخرت میں کیا وہ جسمانی باپ ہوں گے؟ بتائیں جی، آخرت میں کیا مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسمانی باپ ہوں گے؟ نہیں جی، روحانی بات ہی کر رہے ہیں وہ بھی، اگر کر رہے ہیں تو، کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کے باپ نہیں، آخرت کے مردوں کے باپ ہے، روحانی بات ہی کر رہے ہیں، ورنہ آخرت میں کون سی ان کی اولاد ہونی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی؟ تو یہ ڈھکوسلا بھی آپ کا کام نہیں آیا، میرے سوالوں کا جواب دے دیں، اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو، نہیں ہے تو پھر آگے ماڈریٹر حضرات جو ہے وہ اس بات کو ختم کریں، کیونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے، جواب ان کے پاس ہے کوئی نہیں کسی بات کا۔ اصل میں یہ گفتگو بہت لمبی ہوئی ہے، تو اس کو جی کیا کرے خلیفہ کہ ٹھیک ہے، میرا ٹائم اس لگا دیں۔ تو یہ آخری 2 منٹ لے لے آپ دونوں، پھر ختم کرتے یا اس کو۔ رسول صاحب، یہ درود شریف لکھا ہوا ہے آپ کو، باقی تو ساری چیزیں پتہ ہیں دنیا کی، صرف آپ کو درود پاک کا نہیں پتا کہ کیسے پڑھنا ہے، تو وہ بھی تھوڑا سا سیکھ لیں محترم۔ تو اس طرح نہ کیا کریں کہ آپ درود شریف جب پڑھتے ہیں تو لوگوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے، اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو آپ سے پورا ہی نہ پڑھا جائے، تو درود شریف پڑھ کے رکھا کریں۔ تو اگر آپ بھول جاتے ہیں بار بار تو لکھ کر سامنے رکھ لیں، تو وہ پورا پڑھا کریں، اس طرح نہ کیا کریں نا۔ دوسری بات ہے جی، میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے، میرے سوال کا جواب دے دیا 100 دفعہ پوچھا ہے، اور آپ کے سوال کا تو میں 10 دفعہ جواب دے چکا ہوں۔ اب آپ نے کہا جی ہمیں مرزا صاحب کی بات نہیں چاہیے، بھائی میرے امام ہیں، میں نے تو وہی بات کرنی ہے جو انہوں نے کی ہے، اور قرآن سے بات کی ہے، قرآن سے۔ آپ ایک محکم بات کی مقابلے پر ایک متشابہات لے کر آ رہے ہیں۔ جی وہ مرزا صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ دنیا میں کسی کے باپ نہیں، آپ مانتے ہیں وہ دنیا میں کسی کے باپ ہے؟ جسمانی باپ کی بات ہو رہی ہے، روحانی کی نہیں ہو رہی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روحانی اولاد ہونی ہے، جو آیت خاتم النبیین میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کہا گیا ہے، یہ ولیکن کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ بتائیں ہمیں۔ اور اس سے پہلے جو نفی کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کے نہ باپ ہونے کی، تو ولیکن لگا کر جو آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات میں پہلے نفی کی گئی ہے، تو اسبات کس چیز کا ہے؟ اسبات بھی تو اسی کا ہوتا ہے نا جس کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہم نے آیت پیش کر دی ہے۔ دوسرا، آپ سے بارہا پوچھا گیا ہے کہ اگر آپ دے چکے ہیں، آپ 100 دفعہ بھی وہ سوال کریں گے تو جواب وہی ہونا ہے۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ اپنے آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ ایک موقع ہے، 2 موقع ہے، اب آپ کے پاس بچا کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اب ہم مرزا صاحب کو گالیاں دیں گے، کبھی کہتے ہیں اب آپ کے پاس ایک ہی موقع ہے، اب ایک موقع اور دے۔ آپ اپنے آپ کو موقع دیں، مجھے نہ دیں، آپ دلیل دیں جو بات کی ہے کہ تشریف آوری کے لحاظ سے آخری ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ دلیل دیں قرآن و حدیث سے۔ جب وہ تشریف آوری کے لحاظ سے آخری ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون سی نبوت جاری ہو رہی ہے؟ صاحب کا حوالہ لگا ہوا ہے نا کہ میں وہ منعم علیہم والی میں آخری اینٹ ہوں، یہ ان کو جواب نہیں دینے دے رہا کہ بھائی میں اگر قرآن حدیث سے کوئی ایک دلائل گھڑنے کی کوشش بھی کروں کہ دیکھیں یہاں سے نام والی نبوت جاری ہو رہی ہے، تو مرزا صاحب کا کیا کروں گا؟ یہ جو سامنے حوالہ اس وقت کا میں نے لگایا ہوا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں جی کہ آپ مرزا صاحب کو گالیاں، بھائی میں نے کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم مرزا صاحب کو گالیاں دیں گے۔ یہ ہمارے لیے جو آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے مرزا صاحب پہ علیہ السلام کرتے ہیں نا، یہ ہمیں ناقابل برداشت ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، یہ ہمارے لیے تمام انبیاء کرام کی گستاخی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے میں نے آپ کو منع کیا، میں نے نہیں کہا کہ مرزا صاحب کو گالی دینی ہے، ہم نے کیوں گالی دینی ہے؟ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر جو مرزا صاحب کو سمجھتے ہیں ہم وہی بیان کرتے ہیں آپ کو، تو آپ نے اس کو جو ہے وہ اس سے اجتناب کرنا ہے، تو اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ تو گفتگو سن لی ہے سب بھائیوں نے،
سب لوگوں نے بھی سن لی ہے کہ کتنے ان کے پاس اپنے عقائد کے اپنے دعووں کے دلائل ہیں. تو میرے خیال سے اب بات آگے بڑھانی چاہیے, کوئی اور ٹاپک سٹارٹ کریں جی. شکریہ. ٹھیک ہے جی چلو ٹھیک ہے بھائی. جی میرا ٹائم ہے. کنکلوڈ ہو گیا. بھائی اب یہ گفتگو کو آپ کا ٹائم ختم ہو گیا بس. نہیں ختم آپ اپنی طرف سے نہ کریں, ایسے ہی ختم ہو گیا ہے. پہلی باری بھی آپ نے لینی ہے اور ختم بھی آپ نے کر دینا ہے. چلے پھر رہنے دیں جی, رہنے دیں جی, ایسا بات کریں ہے ہی کوئی نہ کرنے والی. اس کو کرنے دیں. میں تو کہتا ہوں پھر کرنے دیں جی. بڑھائی سوال صاحب کا جواب ہے ہی آپ نہیں. نے کہا ہے کہ یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے, اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے جی, شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ. ہو گیا جی. ہے ہی کوئی نہیں جب اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں آپ تو کیا احمد صاحب ان کو چھوڑ کر گئے تھے نا, تو وہ سب کو پتہ لگ گیا ان چلے کی لگ گیا ہے نا, ابھی پتہ لگ گیا دلائل کا بھی. میرے پیارے بھائی بات تو کرنے ایک ہی بات کو دہراتے جانا ہے, دہرائی جائے. کیا ہے, مجھے بات کرنے دیں. میرا ایک ہی ٹائم بات کو دہرائی جانا ہے. افضل بھائی یہ بات جواب ہے کوئی؟ یار میرا وقت ہے, مجھے ٹائم وہ دیں. ضیاء بھائی کی بات کا جواب تو دے نہیں رہے آپ. ہاں دے رہا ہوں, اس کا ہی جواب دے رہا ہوں. 3-4 ٹرنوں سے اسی کا ہی دے رہا ہوں. آپ تو خاموش ہو. کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو خاموش ہو. اچھا ایک چانس اور دے دیں, اگر ابھی جواب نہیں دیا تو عمر صاحب چپ کریں. آپ افضل صاحب چپ نہیں کرا رہے. چلے عمران صاحب آپ دے دیں ایک موقع اور دے دیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اور دے دیں ٹائم. بات یہ ہے عمران صاحب آپ ایک ٹرن کنکلوڈ کر لیں. جی شکریہ. سننے والوں نے سن لیا ہے. ضیاء رسول صاحب آئے تھے یہاں پر ختم نبوت ثابت کرنے. ثابت کیا کیا؟ مان گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے لحاظ سے اول ہیں اور تخلیق کے لحاظ سے بھی اول ہیں. باقی بچا تشریف آوری, تو تشریف آوری کا جواب نہیں دے رہے کہ بھئی اگر وہ تشریف آوری کے لحاظ سے بھی آخری ہیں جو آپ نے کہا ہے, تو جناب من عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ جواب نہیں ہے. اب جواب نہیں ہے تو بہانے تو بنانے ہیں. کبھی بہانہ کہ ابھی آخری باری ہے, کبھی بہانہ کہ اگر آپ نے یہ بات کی نا تو پھر ہم مرزا صاحب کو برا بھلا کہیں گے, ہمارے نزدیک یہ بڑی توہین ہے. تو یہ سب ٹیکنیکس ہیں جو اب لگائی جا رہی ہیں کہ کس طریقے سے اب ہمیں بچا جائے. اب ضیاء رسول صاحب کو جو بلا کر لائے تھے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب بات وہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے نا, اب چھوڑ دیں, اب بس ہماری جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے. یہ سوال ہمارے گلے پڑتا جا رہا ہے, اب کیا کریں؟ اب کالو کو نیچے پھینک دو, بات لمبی ہو رہی ہے. اب اس کو جو ہے نا گولی مار دو, یہ حل ہے. اور بھائی آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ جب وہ تشریف آوری کے لحاظ سے آخری ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ حدیث کیوں آ رہی ہے؟ یہ سنیں حدیث کیا کہتی ہے. یہاں سے نبوت جاری ہو رہی ہے وہ فیض والی. کیا ہے حدیث؟ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابن بکیر نے بیان کیا, کہا ہم سے لیث نے بیان کیا, ان سے یونس نے, ان سے ابن شہاب نے, کہ رسول اللہ ان سے ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے. یہاں سے ہو رہی ہے جی فیض والی نبوت جاری. جواب دیں, یہ فیض والی نبوت ہے. یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے آ رہے ہیں جب رسول اللہ تشریف آوری کے لحاظ سے آخری ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ رہے ہیں؟ جواب چاہیے ہمیں, جواب. پیارے بھائی بہانے نہیں چاہیے کہ ایک باری ہے اب ہم ان کو اتاریں گے, اب بات ریپیٹیشن ہو رہی ہے. اس کا جواب چاہیے ہمیں. یہ قیامت تک آپ کے لیے جو ہے نا سوال ہے کہ جب قیامت تک, ویسے ہاں سوال ویسے قیامت تک, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت تک آنا ہی نہیں ہے. جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے. جن کے آپ نے انعام والی نبوت کا جواب دے دیا. انعام والی نبوت کا جواب دے دیا آپ نے. فیض والی نبوت کی دلیل مل گئی ہے جی. قادیانی حضرات نوٹ کر لیں, یہ ہے جی فیض والی نبوت. اسمیر صاحب کنکلوژن. جی اسمیر صاحب کنکلوڈ ہو گئی ہیں آرگومنٹس. اوکے, تو اب کیا کریں ہم اس کو خاتمہ کرتے ہیں؟ سمیر بھائی آپ سے ایک سوال ہے میرا. جی یہ جو انعام سے فیض والی نبوت جاری ہوئی ہے, یہ اس کی دلیل آپ نے سنی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب تم میں نازل ہوں گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ اس کی دلیل سن لی, آپ سمجھ گئے ہیں اس کو؟ نہیں, میں تو تھوڑی دیر کے لیے دور بھی تھا نا فون سے. ابھی انہوں نے سوال کیا ضیاء بھائی نے. صاحب جب بات ختم ہو جائے گی تب بات کر لینا. یار ہوسٹ سے بات کرنے دو نا, ہوسٹ سے بات کر لینے دو. بات کیا ہے کہ میں ان کا ایک جواب دوں. یہ کہہ رہا ہے کہ تشریف آوری کے لحاظ سے کون نبی ہے آخری نبی؟ وہ تشریف آوری کے لحاظ عامر وزیر کو کوئی پتہ نہیں چل رہا ضمیر صاحب کیا بول رہے ہیں. ضمیر بھائی تشریف آوری کے لحاظ سے کون آخری ہیں؟ تشریف آوری کے لحاظ سے آخری نبی. بھائی مجھے بولنے دو. دیکھو, تشریف آوری کے لحاظ سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی نہیں آنا.
उनसे पहले वो तशरीफ ला चुके इस दुनिया में और वो इसी दुनिया अब में उन्होंने तशरीफ आसमान नहीं में। लानी, अब उन्होंने तशरीफ नहीं तो लानी। सिलसिला नबूवत में आखिरी तशरीफ लाने वाले नबी पाक है अमर ना। नजीर साहब बात तो नहीं, करने सिलसिला दो। नबूवत में कैसे आखिरी हैं जी? ये नहीं, मुझे आखिरी तो होता है वो समीर सिलसिला भाई। नबूवत आदम अलैहिस्सलाम जी। से शुरू हुआ है, नबी पाक नहीं, नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से नहीं, शुरू हुआ, ये भी आप गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा यार ऐसे करो कि आप आवाजें आपस में टकरा रही हैं, मुझे समीर से एक बात अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी समीर से पूछ लेने दें। जी जी समीर साहब, क्या ईसा अलैहिस्सलाम अब तशरीफ आवरी नहीं होगी उनकी? ओ भाई वो तो किसी और दुनिया से नहीं आएंगे ना, इसी दुनिया के आसमान में है ना, इमरान इसी दुनिया जहाँ के भी आसमान हैं तशरीफ तो लाएंगे दुनिया में या नहीं? दुनिया से वो बाहर इसी हैं अब। दुनिया में समझो, वो समझो कि इसी दुनिया नहीं, में इसी दुनिया में आसमान कैसे है ना। समझूं? इस दुनिया से बाहर हैं। वो भाई फौत हो गया ना, आसमान इसी भी दुनिया तो में इसी है। दुनिया जी, का जी, हिस्सा है सही ना। चलें, ये बता दे आसमान समीर भाई, इसी दुनिया का इस हिस्सा सवाल नहीं को और तरीके से करते हैं। दुनिया में सबसे आखिरी फौत होने वाले नबी कौन है? सबसे आखिरी फौत होने वाले नबी, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में खमोश, फौत होंगे तो क्या फर्क खमोश, पड़ेगा? खमोश, साहब क्या हो गया अब? इससे क्या फर्क अमर पड़ता है? नजीर साहब क्या हो फर्क गया? पड़ता है। क्यों? ये टॉपिक ओए, नहीं है मेरी गल सुनो, ओ मेरी गल सुनो। मिर्जा ये किसी दजल का नाम है कि किसी नौजवान बंदे को अपने लफाजी में फंसाना, अफजल भाई ये देखें, उसके सामने अफजल लफाजी भाई, करना अब ये है। देख लें, इन्होंने गाली दी है ना। इसी का नाम अब निभाइयत है। गाली ना दिखाए, एक मिनट ये एक देखिए, मिनट। इन्होंने गाली दी है ना अफजल साहब। साहब ये आखिरी अमर नबी नजीर कौन है? खंजीर गालियां निकाल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, आखिरी नबी कौन है जो इस दुनिया में फौत होंगे? वो कौन है? वो तो ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ठीक है ना, यही तो हम कह रहे हैं। यही तो उससे- बात है। अच्छा, इससे क्या साबित हुआ? इससे क्या साबित हुआ? हुआ कि आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम है। ये साबित हुआ। इससे ये साबित हुआ कि नाम वाली नबूवत जारी है। जी बेशक, इससे ये साबित हुआ कि आखिरी ईसा अलैहिस्सलाम इससे है। साबित हुआ है नाम वाली नबूवत हाँ, जारी तो है। नाम वाली जैसे आज देखें कितने आना, पहले कहते थे नहीं नहीं, रसूल पाक उन्होंने नहीं सल्लल्लाहु आना, अलैहि उनकी जगह पे वसल्लम पर किसी- दुरूद किसी पढ़ना और नहीं का। आता इस बंदे और को। इरफान जट इन्हू अगू दसी मकामे मिदा हुंदा ही मिदा मकामे भाई, मिदा। उससे क्या होता है भाई? ओए आमिर साहब ने रजू अपने कीता आलम ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਵੀਂ, ਮਕਾਮੇ आमिर ਮਿਦਾ साहब ਹੁੰਦਾ, ने ਮੁੱਦਾ रजू ਨਹੀਂ कीता, ਹੁੰਦਾ। कहना मैं माफी मांगना वा, मेरे को नहीं मकामे पढ़ना सही तरह। मुद्दा नहीं, मकामे आमिर मुद्दा साहब नहीं ਹੁੰਦਾ ने मेरा रजू पुत्र। कीता। पढ़ के आवियो घर कोई 4 अक्षर पढ़ के आवियो। ठीक जी मकामे मुद्दा नहीं ਹੁੰਦਾ, ਮਕਾਮੇ ਮਿਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ऐसा ही ਹੁੰਦਾ, लेकिन इन्हों में समझाओ दरूद शरीफ ਉਹ ਮੈਂ समझाओ। ਧੋਖਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਮਝਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਨਾਲ, ਦਰੂਦ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ दरूद शरीफ का तेनू चैलेंज दिता है 10,000 रुपया नाम अपने चौथे खलीफा का एक दरूद शरीफ सही मैंने सुना दो 10,000 सुनाना तेरी ऑडियो। डॉक्टर डेरिंग होल्ड करें। यार क्यों म्यूट कर रहे हो हुन? जी जी अफजल भाई। इरफान समीर साहब अब पाकिस्तान गाली भाई- गलौज होगी, डिबेट डिसेंटली हो गई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये काम ना अलाउ करें। जो बंदे डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको रिमूव कर दें, बाकी को बात करने दें। ठीक है, अपनी ब्राड हम लगाते हैं। समीर आप ब्राड बंद कर दे, अपनी अपनी ब्राड पर जाकर तबसरा कर लेते, ठीक हो गया। नहीं अमर नजीर आप जाओ, वो क्यों बंद करे? जाओ तुम जाना है तो। अगर समीर को अगर क्यों चलानी है, अगर मुकाबला करना मुकाबला कर लेते हैं, नहीं, जो हम तो नहीं दिल मुकाबला करना, हम मुकाबला करेंगे। अगर मुकाबला करना है मुकाबला कर लेते हैं। चलो अगर आखिर अपनी में- अपनी ब्राड पे आखिर में जाके मुझे- तबसरा मुझे करना है, तबसरा कर मुकाबला लेते हैं। करने दे, अफजल मुझे साहब। मुझे मुकाबला करने दे इमरान साहब से। देखो इमरान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आखिर में जी जी कि पूछिए वो समीर भाई। क्या वजह क्या है कि यानी क्या जरूरत क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप नबूवत को जारी मानते हो? क्या जरूरत तो नहीं है? हमारे लिहाज की शरीयत दीन तकमील हो चुका है, तो अगर इस्लाम की खिदमत करना है, इस्लाम को आगे बढ़ाना है, उम्मत की इस्लाह करनी है, वो तो आलिम दीन की हैसियत से, इमाम की हैसियत से, मुजद्दिद की हैसियत से, आलिम औलिया किराम की हैसियत से कर सकते हो। तो इसमें यानी उम्मत में तफरीका पैदा करना, लड़ाई झगड़े पैदा करना, सिर्फ एक नबी के नाम से, एक नबूवत के नाम से इतने मासूम लोगों का कत्ल आम होना, ये क्या, इसमें क्या अच्छाई दिखाई देता है आप लोगों को कि क्यों कर रहे हो यार आप लोग? जी अब सुने, बात ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए या कोई भी दुनिया में नबी आया, तो जब भी नबी आए हैं तो लोग तो जो है वो उन्होंने कबूल नहीं किया और लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब बात ये है कि अगर हम उस वक्त कहते एक हैं, वजह था ना, उस वक्त तो लोगों को जिंदा चलिए, आपने अब मैं आपकी तरफ आपने कहा क्यों, आपने कहा कि अब कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं है तो जरूरत फिर नहीं। हाँ, भाई फिर इमामत की भी जरूरत नहीं है ना। अपना पीर मानो, अमीर अपना भाई सुने बाबा ना। मानो, जो भी मानना है यार। प्यारे जिस भैया चीज- सुन तो लेना सवाल। देखो, एक आपने मिसाल किया, एक जवाब मिसाल तो मैं देता हूँ आपको। एक मिसाल है कि अगर अंगूठी सीधी उंगली से निकलता है तो उसको
انگلی کو ٹیڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہی کام اگر اسلام کی خدمت کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، تو ایک عالم دین کی حیثیت سے کرو، ایک امام و مجدد و محدث کی حیثیت سے کرو بھائی. جی یہ سنیں اب نا، سنیں گے بھی تو پھر ہے نا. بنا وجہ نبوت کا دعویٰ کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ آپ سنیں نا پیارے بھائی، بلا جی وجہ نہیں ہے. دکان ہے، نبوت دکان. یہ بات کرنے دے. دکان وہ آپ یہ اس کا جواب دے پھر ختم ہاں، میں کرتے اسی کا جواب. ہاں، بات یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت ہے. اگر نبوت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امامت کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر محدث کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. یہ اگر تو ان کی ضرورت دیکھو، ہے تو یہ پھر تو نبوت کی بھی ضرورت ہے. لوگوں کو العلماء وراثت الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے. دیکھو تو اس میں یہ تو بات نہیں ہے کہ وہ نبوت جاری ہوگی اس سے، کیوں علماء کی کیوں ضرورت ہے، مجددین کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ امت کی اصلاح کرنے کے لیے، لوگوں ہاں تو کو امت کی سمجھانے ایک، کے لیے، ہاں سنیں، اسلام ایک کی مجدد تبلیغ یا کرنے کے لیے. علماء کیا علماء جی کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے؟ علماء پر وحی ہوتی ہے، وہ نہیں، علماء. ہاں ہرگز نہیں. یہ کس نے کہا تمہیں؟ تو پھر علماء کیسے یہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ وہ بھائی درست ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، وہ قرآن کا علم، قرآن جانتے ہو، ہاں حافظ ٹھیک ہے، قرآن رسول ہے، اللہ نے قرآن کہا کو جی پتہ میرے ہے. علماء جو ہیں وہ دین کے وارث ہیں. کس جماعت کے علماء دین کے وارث ہیں؟ شیعہ جماعت کے علماء دین کے وارث ہیں، سنی جماعت کے علماء دین کے جن وارث کے ہیں. کس پاس جماعت؟ قرآن و حدیث کا علم ہو، جن کے تو وہ پاس تو ساری قرآن، کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن و تو حدیث کا بس علم جس ہے. کا اگر آپ کے پاس، اگر کسی کے پاس بھی قرآن اور حدیث کا علم ہو، وہ وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث. وہ تو سارے العلماء ہی کہتے ہیں نا، سمیر بھائی، وہ تو سارے ہی ایک کہتے ہیں. سوال لے اب لیں. ہم کس کی طرف جائیں بھائی؟ سمیر بھائی ایک سوال وہ لے تو لیں. شیعہ بھی کہتے ہیں، اصل سنی بھی کہتے ہیں، سمیر بھائی، یزیدی بھی کہتے ہیں، وہ لوگ بھی سمیر جو بھائی حضرت ایک علی سوال کو لے خدا لیں میرا مانتے ہیں، ذرا. وہ بھی کہتے جی ہیں جی ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے. کیا کریں گے ان کا؟ سوال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء اور مجدد اور مفسر اور محدث جو ہوتے ہیں، امام جو ہوتے ہیں، ان کے پاس تو وہی نہیں ہوتی نا. تو مرزا صاحب کے پاس وہی ہے. اگر یہ ثابت کر دیں کہ مرزا غلام احمد کا پاس اللہ کی وہی آتی تھی، میں ان کو منہ مانگا انعام دوں گا. نہیں، میں ان کو قسم کھا مانیں کے گے آپ. کہتا ہوں، ایک میں منٹ، قسم کھا کے کہتا ہوں، اس بندے کے کتنا پاس انعام دیں گے اللہ آپ؟ کی وہی. کتنا $1,000 دیں گے؟ $1,000. $10,000 دوں گا، ٹھیک ہے، $10,000. لو جی، یہ ثابت کر دے کہ کرو اللہ آپ. کی وہی اس کے پاس آتی. لو جی، ہو گئی نا. آپ کیا عمران صاحب، اگر آپ یہ ثابت کرو کہ مرزا صاحب پر وہی ہوتی تھی، تو یہ آپ جناب آپ کو $1,000 دیں گے. ٹھیک ہے، سنیں، ہمیں $1,000 نہیں چاہیے. اگر یہ مان لیں تو ہمارے لیے وہی کافی ہے. نہ بھی مانیں گے تو ان کی زندگی ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اپنا حساب میں اللہ کے پاس جا کر دوں گا، میں اللہ کو جواب دہ ہوں اپنے عمل کے لیے. اور یہ اپنے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ اپنی قبر میں اپنے جواب دہ ہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پیسے کی کہا، بات نہیں ہے، وہ تو بول انہوں رہے نے ہیں نا کہا، کہ ہاں انہوں نے چیلنج کہا کہ اگر ہے. یہ ثابت کر دیں کہ وہی ہوتی ہے تو یہ مان لیں. میرے لیے تو یہ بہتر ہے کہ یہ مانیں. اگر نہ بھی مانیں گے تو ان کی مرضی. ہاں یہ ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مرزا صاحب پر وحی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا تھا، یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں. چلیں ہاں جی، ٹائم رکھ لیں سمیر، کل کا ٹائم رکھ لیں. نہیں یہ ثابت کریں گے کہ وہی یار اللہ کی طرف سے ہوتی تھی. میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہوتی تھی اس بندے پر. ٹھیک ہے جی، سن ٹائم رکھیں، کل کا ٹائم سن تو لیں، ٹائم رکھتا ہوں. سب سے پہلے اصول ہے نا کہ یہ کون سے اصول ہیں، کون سے زاویے ہیں جن کو یہ مانتے ہیں کہ ہاں بات ان زاویوں کے مطابق، ان اصولوں کے مطابق ہوگی تو یہ مانی جائے گی کہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر ان اصولوں اور ضوابط کے مطابق نہیں ہوگی تو یہ مانی جائے گی کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں. جو بھی شواہد، کیونکہ اسبات کا دعویٰ آپ کا ہے نا، جو بھی شواہد آپ پیش کریں گے اس کو ہم ری چیک کر لیں گے کہ کیا یہ شواہد قابل توجہ ہیں، قابل غور ہیں، کیا ان شواہد کی بنا پر مانا جا سکتا ہے. صرف انہی کو دیکھ لیں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک امیر ہے. بھائی السلام علیکم. جی جی جی، وعلیکم السلام. امیر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ جو ڈبیٹ ہوئی ہے، اس کا جو ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ باری باری جتنے بندے ادھر پینل پہ بیٹھے ہیں ان کو سب کو 2 منٹ دے کے ان کا ویو لے لیں اس کے بارے میں، تاکہ یہ یہ صحیح کہا آپ نے، یہ صحیح کہا آپ نے. چلو ٹھیک ہے. تو نذیر بھائی نے تو میرا آخر میرا ٹائم رکھنا، آخری. اچھا چلو ٹھیک ہے، آخر میں نذیر ہو گیا. 2 منٹ سب کا. چلو ٹھیک ہے، بولے. جی نذیر بھائی شروع کرے اپنا بات. میرا آخری ٹائم رکھنا ہے یار، آپ نے پہلا میرا لگا دیا. او اچھا چلو. یہ آخری نذیر صاحب نے. اچھا، یہ ہم کس سے
पहले शुरू करते ये भाई से, क्या नाम है इनका, सबसे पहले ये भाई। जी भाई शुरू करें। अच्छा चलो, लगता है ये मसरूफ है थोड़ा सा, तो इसको दोबारा टाइम जी देंगे। जी जी अस्सलाम वालेकुम समीर। अच्छा चलो, अफजल भाई ने बात की। अफजल भाई आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी जी समीर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बात कर लूँ? जी। अच्छा इमरान, आप चले गए हो? अफजल साहब आप इधर हैं? अफजल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आप बात करें मेरे साथ, 2 मिनट आपके टाइम का। मिनट मारो। जज़ाकल्लाह। नहीं, मैं अफजल साहब का इंतज़ार करूँगा, जब वो आ जाएंगे मैं फिर बात करूँगा। कोई और दोस्त बात करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा उनको फोन कर लें, अफजल साहब को सुनानी है तो। अगर लोगों को सुनाई तो लोग तो सुन रहे हैं आपकी बात। खादिम साहब का लगा दें यार टाइम, समीर भाई इनका। हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। ये ठीक है, बहुत अच्छी बात आप सब ने की है, और जितनी मैंने सुनी है वक्फे वक्फे के साथ अच्छे तरीके से बात हुई है। लेकिन एक चीज़ अमन नज़ीर साहब, इस चीज़ पे गौर करो कि ये ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਇਲਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਲ ਗੈਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਈਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੂਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਅੰਬੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰੂਦ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੁਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਤੇ ਜਾਲ ਹੈ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला। ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੌਕਫ ਸੀ। ओके चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी समीर भाई। जी यूसुफी भाई आप बात करेंगे। यूसुफी भाई आपने तो बात कर ली ना, पाकिस्तान भाई आपने तो बात कर ली। आखिर में ये यूसुफी भाई को एक टाइम देते हैं, अगर ये कुछ कहना चाहता है, अगर नहीं तो। जी यूसुफी भाई। अच्छा चलो भाई, ये भी मसरूफ लगता है मुझे, तो ये मरवान भाई को टाइम देते हैं। अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त डिबेट रही, बड़ी ज़बरदस्त। मैंने आधी ज़्यादा तो सुनी है, तो जिस हिसाब से मैंने सुनी मुझे उतनी ज़बरदस्त लगी। इमरान कालू साहब की तरफ से सवाल बड़े ज़बरदस्त किए गए हैं, और मैं स्ट्रेट अप कमेंट तो यही करता हूँ कि ज़िया साहब ने तो वही अपने सवाल वापस दोहरा के जा रहे हैं, जबकि उनको जवाब दिए जा रहे। अच्छा उन्होंने कहा कि आप ये बात का जवाब नहीं दे रहे, जबकि वो मेरे ख्याल जो मैंने सुना उन्होंने कायदे से जवाब तक नहीं सुने। ये एक मेरा गैर मुनाजिर तौर पे, एक व्यू के तौर पे क्या कहते हैं बात है। अच्छा दूसरी इस चीज़ पे बाकी तो माशाल्लाह सब क्या कहते हैं, अल्लाह के फजल करम से बड़ा ज़बरदस्त हुआ अबू है। मरवान एक सेकंड। समीर भाई, इमरान नीचे है, आप उसको ऊपर ले सकते हैं ज़रा? हाँ, ये खादिम साहब को थोड़ी देर के लिए या किसी को उतार के थोड़ी देर के लिए ले लें। जी मुझे ड्रॉप कर दे, मैं वैसे भी जो है वो बिजी होने वाला। अच्छा बाकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा कल की एक डिबेट ये जो रखी गई है कि
پتہ نہیں اس کو ڈیبیٹ کہا جائے کیا کہا جائے، کیونکہ میں تو ڈیبیٹ کے جب اصول و ضوابط دیکھ رہا ہوتا ہوں تو افضل صاحب سے تو میری سب سے زیادہ شکایت ہے کہ افضل صاحب آپ ماڈریٹر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ ماڈریٹ کر کیا رہے تھے، کیونکہ جی ماڈریٹر کا تو کام ہوتا ہے کہ اگر موضوع ہٹے تو بھی ٹوکے بیچ میں، اگرچہ موضوع سے ذرا سا بھی سائڈ ہو تو بھی ٹوکے، اگر موضوع کے بیچ میں کوئی بھی بولے تو بھی ٹوکے. تو یہ تو آپ کو جب اتھارٹی دی گئی ہے تو آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ آپ اس کو فل فلیج وے میں کرائیں. آپ اس میں کوئی دو طرح کا کام نہ، کسی چاہے وہ احمدی کا ہو چاہے وہ کسی غیر احمدی کا ہو، دونوں میں سے کسی کا بھی سپورٹ نہ کر کے ایک ان بائس کام کریں. ماڈریٹر کا تو یہ کام ہوتا ہے. اتنی بس، باقی میں سن رہا ہوں تھوڑا سا ایک ویسے مزے کی بات کرنے کی ہے. عمران کالوس بھائی، میں آپ کو ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ فری ابھی ہوں گے نا تو میں تھوڑا سا اصل میں باہر بس جا رہا ہوں، جم جا رہا ہوں، اس کے بعد میں فارغ ہوں گا نا تو اگر براڈ لگائیں گے تو یار میں آپ کو ڈی ایم کر کے اپنا نمبر بھیجوں گا، اس پہ مجھے کانٹیکٹ کریے گا، آپ سے ٹھیک کچھ ہے. بات کرنی ہے. آپ اور کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کہ براڈ تھوڑا سا سنتے ہیں پھر جی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عامر نذیر صاحب نے یہ جو بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم نے پرکھنا ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا تھا، وہ مجھے کال آ گئی تھی درمیان میں کام سے، تو ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اصول بتائیں کہ کن اصول و ضوابط کے مطابق یہ پرکھیں گے کہ اگر ہم ایک بات پیش کرتے ہیں تو وہ اصول کیا ہوگا ان کے نزدیک، کیا اصول ہے، کیا پیمانہ ہے، کیا ترازو ہے. وہ یہ اصول و ضوابط طے کر لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ شواہد پیش کریں گے یا جو آپ کے مرزا صاحب نے شواہد پیش کیے ہیں کہ ان پر وہی نازل ہوتی ہے، ہم ان پر غور کر لیں گے. نہیں، آپ کے نزدیک بھی تو کوئی پیمانہ ہوگا نا. مثال کے طور پر 1,24,000 انبیاء ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی ہمارے پاس ہے، تو اس کیا پیمانہ ہے کہ آپ نے یہ ساری وحیوں کو سچا مانا ہے، کس پیمانے کے تحت آپ نے یہ مانا ہے، تو وہی پیمانہ ہوگا پھر ان کے لیے بھی. بھائی آپ نے مرزا صاحب کو مانا ہے، ہم نے تو نبوت کا اور وحی کا سلسلہ بند کر دیا. ہماری نظر میں تو نبوت بھی بند ہے، وحی نبوت بھی بند ہے، ٹھیک ہے. آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وحی نازل ہوتی ہے، علماء سے، مجددین، مفسرین، محدثین سے بڑھ کر ہمارے پاس ایک چیز ہے. اب آپ نے پیش کرنا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ بند ہے. آپ وہ پیش کریں گے، جو بھی آپ نے پیش کرنی ہے یا آپ کے مرزا صاحب نے کوئی پیش کی ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے، اسی کو معیار دیکھ لیں گے جو انہوں نے اپنا معیار بیان کیا ہے. جی، بات یہ ہے کہ بے شک وہ بند بھی ہو گیا ہو، معیار تو ہے نا اس کا. اگر آپ مانتے ہیں کہ بند ہو گیا اور ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں بند نہیں ہوئی، تو معیار تو ہے نا آپ کے پاس کہ بند ہونے سے پہلے یا جس چیز کو آپ قبول کرتے ہیں اس کو کس پیمانے کے تحت آپ قبول کرتے ہیں، کس ترازو کے تحت قبول کرتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم جب ڈبیٹ میں جائیں گے تب ہم اصول بنائیں گے، ایسے تو نہیں ہوتا نا. ہمیں پہلے ہی اصول بنانے پڑیں گے کہ اس اصول کے تحت ہم دیکھیں گے. آپ اگر بند بھی مانتے ہیں تو ایک شخص اگر اس چیز کا دعوے دار ہے تو اس کو اسی چیز کے تحت ہی دیکھا جائے گا نا. جو قانون کی بک ہے، کوئی بھی شخص ہے دنیا میں جو قانون کی بک ہے اسی کے مطابق ہی اس کو جو ہے، اس کے اگر وہ جرم بھی کر رہا ہے یا اس کو جزا سزا کا جو بھی قانون ہے وہ قانون کے مطابق ہی ان کے ساتھ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہم قانون جو ہے وہ ڈبیٹ میں جا کر بنائیں گے. آپ کے پاس کیا قانون ہے، اس قانون کے تحت ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھ لیں گے. اگر تو مرزا صاحب نے اپنی وحی کا دعویٰ پچھلی وحیوں پر رکھ کر کیا ہوا ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء پر وحی آتی تھی ایسے ہی میرے پر وحی آتی ہے، تو پھر ہم پچھلے انبیاء پر رکھ کر چیک کر لیں گے. اگر انہوں نے کوئی نیا دعویٰ کیا ہوا ہوگا تو وہاں سے چیک کر لیں گے. آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ اگر آپ کا یہ دعویٰ، آپ کا کیا دعویٰ ہے کہ مرزا صاحب کی وحی ایسے ہی تھی جس طرح پہلے نبیوں پر آتی رہی ہے؟ جی وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی، اور اب بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کر سکتا ہے. وہی میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں وہی کی نوعیت میں ہو سکتا ہے کہ پہلوں کو جو احکام تھے وہ اس وقت نہیں، اس میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہی تو ایک طرح ہی ہو رہی ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو مرزا صاحب نے معیار بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا کہ جس طرح پہلے نبیوں پر وحی ہوتی تھی ایسے ہی مجھ پر ہوتی ہے. ہاں، جس طرح ان پر ہوتی تھی ویسے ہی ان پر ہوتی ہے. جیسے وہ پہلے انبیاء کی وحی پر ایمان تھا ایسے ہی اپنی وحی پر بھی تھا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے. انہوں نے اگر ایسا ہی بیان کیا ہے نا، اگر انہوں نے ایسا ہی بیان کیا ہے تو پچھلوں کا معیار بھی دیکھ لیں گے اور ان کو بھی اس معیار پر پرکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، ایسے نہیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک یہ ہے کہ آپ نے ایک معیار دینا ہے کہ ہم نے اس معیار کے مطابق پرکھنا ہے اور ہم اس معیار کے مطابق پرکھیں گے. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں معیار. خود مرزا صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ قرآن نے اور تورات نے جو نبوت ہے اس کا معیار پیش گوئی کو قرار دیا ہوا ہے. مانتے ہیں اس بات کو؟
ٹھیک ہے. ہاں تو ان کی پیش گوئیاں چیک کر لیں. یعنی پیش گوئیاں. اور کیا ہوتا ہے؟ جو بھی انہوں نے کوئی اور بیان کیا ہو تو وہ آپ بیان کر دیں، اس کو بھی دیکھ لیں گے. پیش گوئیوں کا بھی کچھ معیار ہوتے ہیں کہ پیش گوئیوں کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. کیا پیش گوئی جو بھی پیش گوئی ہوتی ہے وہ من و عن انہی الفاظ میں پوری ہوتی ہے؟ یہ بھی ہے. پیش گوئیاں وعیدی بھی ہوتی ہیں. کیا توبہ سے پیش گوئیاں ٹل بھی جاتی ہیں؟ عذاب کی وعید اگر کی گئی اگر ہے ہاں اس کیا طرح کی توبہ کوئی سے ٹلتی؟ ایسی پیش گوئی اگر ہوگی، وعیدی ہوگی، وہ مبشر ہوگی، وہ کوئی مشروط ہوگی، غیر مشروط ہوگی، وہ ہم ساری دیکھ لیں گے نا. اسی پر ہم چیک کریں گے کہ کیا مرزا صاحب کی پیش گوئیاں ثابت کرتی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. اسی کو چیک کر لیں گے. ہاں تو پیش گوئیاں کو انہی معیار کے مطابق پرکھا جائے گا جس معیار پر پہلے کی پیش گوئیاں پرکھی جاتی ہیں، ہاں اسی میں پر پرکھ لیں. ٹھیک ہے، یعنی منہج نبوت پر. میں ناجن بوت پر پرکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو ٹھیک. تو اس کا ٹائم طے کرتے ہیں. میرے پاس کل وقت نہیں ہے، یہ سیریسلی بات ہے. اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ شاید کوئی بھاگنے میں، واللہ میں بہت زیادہ مصروف تھا. آج بھی ابھی جب آپ سے بات کر رہا کوئی 10 کالیں آئی ہیں کام کی ادھر ادھر سے، تو اس کا آپ پھر کل میں آپ کو میسج کر لوں گا تو اس کا ٹائم طے کر لیں گے. آپ سمیر صاحب کو بتا دینا کہ کب آپ کر سکتے ہیں بات. کل نہیں پرسوں کر سکتے ہیں. نہیں وہ میں دیکھ لوں گا، شاید اگلے ویک میں چھٹی کر کے پھر اس حساب سے دیکھ لوں گا. ہاں وہ پھر آپ نذیر بھائی کو میسج کر دینا. ٹھیک ہے. وہ آپ کو میسج آ جائے گا نا یار، آپ تو ہوسٹ ہیں، آپ کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. نہیں وہ جب آپ وہ آمادہ ہوں گے تو آپ وہ بول دیں گے نا، تو ٹھیک ہے. اتنا تو آپ یاد رکھنا کہ وہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں. ہاں ہم وہ اس تو پر بات ریکارڈنگ کریں میں آ گیا ہے، وہ تو ہاں ریکارڈنگ میں آ گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بہتر بھائی. ہے کہ آپ سے رابطہ کر اچھا لیں. سمیر صاحب، ایک جی میں جی تھوڑی وہ سی ہم بات کر اپنے سکتا ہوں؟ ٹائم کو دیکھ کر تو پھر دیکھ لیں گے کہ کب کرنا. ہاں بالکل. سمیر جی صاحب ابھی آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا، اگرچہ آپ اجازت دے تو میں اس کو تھوڑا ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. نہیں اچھا چلو کرو. نہیں وہ بڑا زبردست سوال تھا نا، جس پہ احمد کرو. نذیر صاحب نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں آپ نے دکان لگائی ہے. دکان لگائی ہے؟ کس نے دکان لگائی ہے؟ وہ نبوت والے سوال پہ بڑا زبردست سوال تھا وہ، کہ علماء جو ہیں وہ کیوں نہیں، کیا کہتے ہیں آپ نے کہا نا کہ علماء ہی کیوں نہیں وہ کر سکتے، علماء بن کے رہے نا، علماء بن کے دین سمجھائیں. جی بالکل. اچھا سوال اس پہ اٹھتا یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب نے پہل کی تھی، عامر نذیر صاحب نے یہ بول کر کے کہ یہ دکان ہے نبوت، مرزا صاحب نے دعویٰ جو کیا بس وہ دکان کے طور پہ نعوذ باللہ کیا ہوا ہے. اچھا جی، عامر نذیر صاحب سے میرا سوال ہے کہ عامر نذیر صاحب کیا مسئلہ خلق القرآن کو جلیل مانتے ہیں کہ خفی مانتے ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو خلق ماننا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. پتا نہیں کون سا سوال کیا آپ نے. عامر نذیر صاحب سے کیا نا، وہ ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں وہ مبلغ ہیں اور عالم دین ہے میرے خیال سے، تو ان کو اس چیز کا علم ہوگا. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو اسلام کو آگے بڑھانا ہے، اسلام کی میں تبلیغ اسی کا جواب اس میں بڑا زبردست تو ہے نا، عالم اسی کا دین جواب کی اس میں بڑا حیثیت سے، زبردست ہے. امام و مجدد کی حیثیت سے کر سکتا ہے. اس میں اب میں اسی کا جواب دے دیں گے، عامر نذیر صاحب اس چیز کا جواب دیں گے، اسی میں جواب نکل آئے گا آرام سے. نہیں دیکھو اس میں نبوت کا دعویٰ کرنے کا کیا ضرورت میں ہے؟ نبوت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا ابھی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب دے دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ علماء کیا ہیں اور کیا نہیں ہے، اسی سوال سے. بھائی بتائیں عامر نذیر صاحب. اس کا کیا لینا دینا ہے ہمارے موضوع سے؟ اسی کا جو تو ہم لینا بات کر دینا رہے ہیں ہے کہ قرآن. خلق القرآن مسئلہ جلیل ہے کہ مسئلہ خفی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کو لے کر امت میں اختلاف رہا ہے. ہاں آپ اس سے کیا نکالنا میں چاہتے ہیں بتا دیتا ہوں، بھائی؟ اس اب پہ بات کرنے اتنا دینا. بڑا اب آپ کا، اختلاف رہا اب ہے آپ کہ کی بات، امت اچھا اب کی. جواب بھی اچھا میری طرف سے آپ نے دینا ہے. اچھا کر لے یہ کیا آپ اتنا لوگوں کا تیز نہ انداز بولا ہے کرے، جب میں کہ آرام سے سوال بات کر رہا کرتے ہوتا ہوں ہیں، تو آرام سے جب بات کوئی کیا بندہ جواب دینے لگتا ہے تو جواب میں بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں آپ. اوہو میں کہہ رہا ہوں ایسے چیخے نہیں نا، آرام سے بات کریں. نہیں میں تو یہ نہیں چیخ علم رہا، یقینیت دکھاتی ہے میں تو نہیں چیخ رہا، میں تو آپ لوگوں کی علمیت پر حیران ہوں اور آپ لوگوں کے چلے اچھا استنباط کر پر لیں. حیران ہوں، آپ لوگوں کے استدلال پر حیران ہوں. کہ سوال یہ کیا سمیر صاحب نے کہ بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ نبوت نبی پاک کی تا قیامت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جمیع انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیج دیے گئے، شریعت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، شریعت محفوظ ہے، نبوت تا قیامت ہے. اچھا تو آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے نبوت کا دعویٰ کرنے کی؟ آپ عالم بن کر، مجدد بن کر، محدث بن کر، مفسر بن کر دعویٰ کرتے
कि भाई मैं ये लोगों की तबलीग के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए उठ खड़ा हुआ हूँ। आपने नबूवत का दावा क्यों किया? इस सवाल का जवाब ये है कि बताओ जी को वो कुरान का जो खल्क मानते थे और वो जो नहीं मानते थे उनका आप बताएं, उस पर डिस्कस करें हमारे साथ। कोई है इसका कोई आपस में लेना देना? हो गया आमिर नज़ीर साहब, ये जवाब चावल ले ओ लो। भाई वो ठहर तो जाओ। कहना क्या चाहते हो? मैं जवाब देता हूँ ना, इस्लाम मैं की अपनी खिदमत बात करना हमेशा है, साफ आपको सुथरी इस्लाम रखता हूँ। चावल सफेद इस्लाम हैं, मैं पाकिस्तान अपनी बात इनके हमेशा ये दलाइल साफ हैं, सुथरी इनके रखता ये दलाइल हैं कि चावल सफेद हैं, इसलिए अभी ज़मीन तो बोल रहे दलाइल हैं। दिए ही नहीं है आमिर नज़ीर साहब, आप पहले क्यों तो घबराने इस लगते बात हो? का उससे लेना देना क्या है, ये मैं बता साबित दो। करता हूँ ना कि लेना देना क्या है। हाँ, हर बताना चीज का पहले। लेना देना होता है। अच्छा, बताओ। पहली चीज अगर आपने कहा देखो एक समीर, मिसाल है, एक और मिनट समीर भाई, साहब अब उनसे बात कर लेने एक देना, यार वो वो आलिम तो है ना। बात करते हैं ना, हमेशा करते हैं वो तो। देखो बात चले क्या है बचा ले कि आप अपने आलिम साहब को। देखो अच्छा अबू मरवान, दोनों पार्टियों का हाँ, एग्री होना जरूरी है ना? अगर आपने मौजू पे बात करनी है, अगर दूसरी पार्टी मैं तो मौजू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कमेंट देने लगा था। अगर देखो अगर अंगूठी सीधे हाथ से निकलता है तो उसको हाथ को टेढ़ा करने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसी मसले पे आज अगर वही काम जो मिर्जा साहब ने किया है कोई इंसान आलिम दीन की हैसियत से कर सकता है तो उसमें नबूवत होने का दावा। मैं इसका जवाब देता हूँ। अब इसका जवाब सुनो। अब देखो, अब एक मिनट, ज़या रसूल एक मिनट चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। ज़या रसूल बिल्कुल खामोश। कहना चाहते हैं और ज़या रसूल साहब खामोश हो जाओ ना, आपका जी, उस्ताद आपके बैठा लिए हुआ कह है। रहा हूँ कि भैया आपको मौका दें बात करने का, आपके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, अबू मरवान साहब, अब जवाब ले। डिकोरम का ख्याल रखेंगे, वो बदतमीजी यहाँ पे नहीं करेंगे। अफजाल वराई साहब, मैंने कौन सी बदतमीजी की है? आपका बंदा मुझे चना चना चावल ये कर रहा था, वो बदतमीजी आपको नजर नहीं आती है? यार एक बुजुर्ग में और एक 22 साल बंदे में वो कोई भाई, डिफरेंस नहीं जब है। दीन इस्लाम की बात आती है तो बुजुर्ग को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अच्छा वो बड़ा ठीक है, ना करें, उस्ताद अपनी अगर बात जो करें दावा जो कर करता है रहे ना, हैं। उसको ज्यादा ख्याल रखना अपनी चाहिए बात बनिस्बत करें बच्चों को। मरवान साहब, जो बात अच्छा करना चलो चाहते हैं जो वो बात सवाल करें। किए मैंने अब आपसे वो चले उसका इस जवाब चीज दे। का जवाब ले ले। क्या जी। आमिर नजीर साहब, आपने कहा कि जो चीज आमिर नबी नजीर आकर को छोड़ दे भाई, मेरा सवाल का वो जवाब मैं दे, दोनों खत्म को कर एक दे। सवाल में वो करता हूँ ना, दोनों को एक सवाल में जवाब देता हूँ। पहली चीज, आपके नाम पर इतनी लंबी चौड़ी चीज बांध दी गई कि आपने ये सारे अल्फाज कहे थे, वो तो कहे भी नहीं थे आपने इतने सारे अल्फाज ना। आपने कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी उस टाइम, वो तो चले आपके नाम पर एक बात बना दी गई वो कि भाई आपने बात प्लॉट की। खत्म होने वाला है, एक सवाल का जवाब दो बस। ओ बात खत्म होगी जब मेरा माइक म्यूट हो जाएगा, तभी बात खत्म हो जाएगी ना समीर साहब। मैं अगर आपको अपनी समीर साहब, ब्रॉड पे मैंने भी बोलने कुछ का वक्त कहना। देता हूँ तो मुझे बोलने अच्छा का वक्त इसका है। मतलब आप सवाल का जवाब नहीं दोगे, इधर मैंने उधर कहा है कि मैं सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे बोलने यार, दोगे ठीक है, तब मैं मैं सुन सवाल का रहा हूँ, जवाब सुन रहे हैं। बोलने तो देना समीर भाई, वो सवाल जब का ही मैं जवाब आपको देने की अपनी कोशिश ब्रॉड कर पे रहे हैं, पूरा लेकिन वक्त उनको देता हूँ बोलने बोलने तो का, देना। तो आपका भी ये होना चाहिए कि आप मुझे वक्त दें। उनको अगर बोलने मैं तो आपको देना, ऐसे जात उनसे इंसान की एग्री ट्रीट करता होना हूँ तो ये या ना, आपका भी अभी बनता तो है। मैं बाकी हूँ। हाँ देखिए, चले जी, अब जवाब उनसे ले लें। एग्री होना या ना होना वो अलग बात है, लेकिन उनको बोलने तो देना। तो मैं से मरवान भाई, मैं शुरू बेहतर करें यही भाई। समझता हूँ कि समीर साहब ने काफी टाइम दिया है, अब उनको भी टाइम देना चाहिए। आप नहीं जवाब नहीं दे दे, दें, मैं आप तो बस अपनी ये बैठ चीज लगा पे वो लें, करने आया था कि यहाँ या पे जैट बात साहब हुई बैठ थी। लगा लें, तो अब आप इसका जवाब अपनी ले लें। बात पे बैठ अच्छा जाइए। जी, आज के जमाने में इमरान भाई, बस आखिरी बात का मैं जवाब दे करके खुद ही वो कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना भी है। अच्छा जी, क्या कहते हैं, बात हुई थी कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा क्यों किया, कि एक वो मुजद्दिद की हैसियत से, या क्या कहते हैं एक आलिम दीन की हैसियत से बात, जो चीज़ उम्मत को समझा सकते थे। अच्छा जी, जब हम वही काम ये पेश करते हैं कि देखे जी, पुराने उलमा जो थे, उलमाए सलफ जो थे, उसके बाद बड़े क्या कहते हैं जलील क्या कहते हैं मुतकद्दमीन उलमा भी गुजरे, मुताखरीन में से भी उलमा गुजरे, हम उनकी किताब से जब कोई चीज़ आपको दिखाते हैं कि जी देखें उन्होंने भी यही बात कही है, उनके भी ऐसी अकायद रहे हैं, तो आप कहते हैं जी हम पर हुज्जत ओ नहीं भाई है। उन्होंने नबूवत का दावा और थोड़ी लो, किया है। बात खत्म हुई समीर साहब, मेरी बात खत्म हुई, बात खत्म हुई मेरी। करने देने का टाइम लगा, हाँ टाइम लगा दे, बात मेरा का मैं कोई जवाब मसला देता नहीं है, हूँ। लेकिन बीच में कभी ना टोका करें। अच्छा जी, उसके बाद जब हम आपको तहरीर पेश करते हैं तो आप कहते हैं जी हम इसको अपने ऊपर हुज्जत नहीं मानते। इसी वजह से मैंने एक जो सवाल रखा ना कि आमिर नज़ीर साहब से कि आप खल्कुल कुरान के मामले को मसला जलील मानते हो कि खफी मानते हो, इस चीज का सिंपल सा जवाब जो है वो पूरा मसला हल कर जाएगा कि जब उलमा की बात हुज्जत ही नहीं है उम्मत में, तो फिर जो उम्मत के इख्तलाफ हैं वो कौन हल करा सकता है? जब उम्मत हुज्जत ही नहीं मानती अपने उलमा को, तो हल किसने कराना है? जो फिरके हैं, जो इतने फिरके हैं, उसमें जो अलग अलग तौर पे मनहज बनाए गए हैं, उन मनहज को सही कौन करेगा? सबके दावे हैं हम सही हैं और सबके उसूलुद्दीन में इख्तलाफ है। कोई ये ना आकर के कह दे कि सबके हमारे फुरूई में इख्तलाफ है। आप सबके उसूलुद्दीन में इख्तलाफ है, आप सबके अकीदों में इख्तलाफ है। अब ये मत लेकर के आएगा कि जी हम अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह को नबी मानते हैं, तो जी हमारे सबके अकायद एक हो गए। आप सबके ऊपर ना एक दूसरे के ऊपर तकफीर हो रखी है दार इस्लाम से बाहर की।
اتنی سی بات تھی، اسی ٹھیک پہ ہے، میرا موقع سوال دیں۔ احمد نذیر صاحب سے تھا کہ ختم ابو قرآن کے مروان معاملے بھائی، کو یہ کیا مانتے موقع دیں، موقع دیں، باقی چپ کریں بھائی صرف میں ایک منٹ ابو مروان سے بات کر لوں پھر آپ بھائی کر آپس لیں۔ میں آپ فون پہ بات کر لیں، آپ نے ایک بات کہی ہے، مجھے اس کا یار جواب صاحب دینے نہ دیں، غصہ کیا تسلسل نہ خراب، نہیں تسلسل نہ خراب کریں۔ میں صرف انہوں نے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں الوداع امیر کرتا بھائی ہوں۔ جی ابو مروان بھائی، ہم نے اپنی براڑ لگا لی ہے، سارے بھائی ادھر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو جواب دو ٹھیک کہ ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آ رہا ہاں ہوں۔ یہ جواب سن جائے، امیر ہاں بھائی یہ میں جواب سنتے سن ہی جائے۔ جاؤں گا، کبھی بھی نہیں، میں ہاں کبھی افضل چھوڑتا صاحب، نہیں۔ مروان صاحب بات سن، پہلی بات تو یہ ہے، افضل صاحب مجھے ٹائم ملے گا تھوڑا؟ یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں اصول پر اختلاف ہے، اگر میں آپ کے مرزا صاحب سے یہ ثابت کر دوں کہ مسلمانوں کے بیچ میں اصول پر اختلاف نہیں ہے، فروع پر اختلاف ہے، تو کیا مرزا صاحب کی بات کو غلط قرار دے دیں گے؟ جلدی فیصلہ کریں میرے ساتھ، منٹ میل کریں۔ جزاک اللہ۔ احمد نذیر صاحب، آپ کو اصول اور اصول الدین کا فرق بھی نہیں آتا ہے؟ جو میں نے بات کہی ہے اس کا جواب دے جب دیں۔ میں نے یہ بات رکھی کہ اصول کا اختلاف ہے، میں نے یہ بات بولی کہ اصول الدین کا اختلاف بولا ہے، ہم دین جو کے اصولوں بات کی میں بات نہیں کر رہے ہیں بولتا نا، ہوں وہ کیوں جواب دیتے ہیں؟ جو ہم جو بات بات میں بولتا ہی نہیں ہوں وہ بات کیوں بولتے ہیں آپ؟ حوصلہ کریں نا، اب آپ نے جو بات کہی ہے یہی بات ریکارڈ ہو گئی ہے۔ اگر یہ بالکل مرزا چلائیں صاحب کی کہ میں نے اصول سنیں لفظ تو استعمال صحیح، کیا یا اصول الدین لفظ ہاں اصول استعمال الدین، کیا؟ دین کے اصول کی ہم بات کر رہے ہیں، دین کے لو فروع جی، کی بات کر رہے ہیں نا۔ اصول الدین عقائد کے اصول لیے الدین لفظ استعمال ہوتا اصول ہے، ٹھہر اصول جائیں بھائی، الدین ٹھہر۔ عقائد کو کہتے ہیں۔ ہاں وہی میں بتانے لگا ہوں نا، اگر مرزا صاحب یہ کہیں کہ ان کے بیچ میں فرع میں اختلاف ہے، اصول میں اختلاف نہیں، دین کن کی کے بات ہم بیچ کر رہے میں؟ ہیں، کن کے بیچ میں؟ مسلمانوں کے کون فرقوں کے بیچ میں۔ مسلمانوں کے بیچ میں؟ مرزا صاحب نے تفویض کی ہے، دکھائیں ذرا۔ ہاں اگر میں یہ کن کے ثبوت کی ہے؟ دکھائیں تو۔ وہ ٹھہر بھی جائیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، اگر یہی دعویٰ آپ کو مرزا صاحب کی تحریر سے آپ کا دعویٰ باطل کر دیا جائے تو آپ مرزا صاحب کی غلطی مانیں گے یا اپنی غلطی مانیں اپنی گے؟ غلطی مانوں گا، اگرچہ یہی میرا دعویٰ مرزا صاحب کی کتب سے آپ یہی جو الفاظ میرے ہیں ثابت کر جائیں گے تو میں رجوع کر جاؤں گا اپنی بات سے۔ ہاں کہ اور نہیں ثابت مسلمانوں کر کے، پائے تو ہاں پھر سن لیں، ہاں نہیں ثابت کر پائے تو آپ کے اوپر یہود ہونے کا الزام لگے گا، کیونکہ یہودوں کی طرح آپ بھی باتوں میں تحریف کر رہے ہیں پھر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں ان کا انداز۔ ہو میں نے جا تو آپ کہ سے میں نے آپ سے کیا تقاضا کیا، میں نے آپ سے کیا، سن لیں سنیں اب احمد نذیر صاحب، میں نے ایک سمپل اسٹیٹ آف قرآن مجید کا جملہ رکھا آپ ہے دوسرے کہ کی بھی سن انہی لینا، کردار پہ آپ کو ڈال دیا۔ آپ دوسری بھی سن لینا۔ میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر یہ بات میں نے مرزا صاحب کی ثابت کر دی تو آپ مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے دینا۔ آپ نے خود پہل کی ہے، میں نے تو آپ کو پوچھا ہے کہ آپ اور ان میں دونوں میں سے کس کی غلطی مانیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں تمہیں یہودی قرار دوں گا، میں نے کہا میں نے قرار ہی نہیں، میں نے کہا ہی نہیں کہ میں تمہیں یہودی قرار دوں گا، میں نے کہا آپ یہودی قرار اپنے آپ ہو جائیں گے، کیونکہ یہودی قرآن، میری بات سنیں، یہودی بھی کیا کہتے تحریف کرتے تھے۔ اور بھائی بات سنیں نا، اگر میں نے تحریف کی ہوگی تو میں یہودی قرار پاؤں گا، اگر تحریف نہ ہوئی تو مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دینا، اپنے آپ کو نہیں جھوٹا قرار دینا۔ یہ میرا اچھا چلے اسی پہ کر لیں احمد نذیر صاحب، آپ ایک کسی رسالے پر تحریف کریں گے تو قرآن مجید کے مطابق آپ یہودی صفات رکھتے ہیں۔ اگر میں نے تحریف کی ہوگی نا، سن لیا میں نے کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں اس کے خلاف برخلاف جا کر کے رکھوں گا، میں نے کہا کہ اگرچہ مرزا صاحب نے بات کر دی ہے تو میں رجوع کر جاؤں گا، تو مجھے کہاں سے جھوٹا بنواؤ گے کہ مرزا صاحب جھوٹ بولیں گے؟ یہ تو تمہارا علمی حال ہے۔ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں نا، آپ کا اگر علم اگر اتنا نہیں ہے کہ مرزا صاحب مسلمانوں کے فرقوں کے بیچ میں فروع کا اختلاف مان کر گئے ہیں، اصول کا وہ مان کر گئے ہیں کہ ان کے بیچ میں اصول کا اختلاف نہیں ہے، اگر آپ کا علم نہیں ہے تو دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ نے خود کو جھوٹا کہنا یا مرزا صاحب کو جھوٹا کہنا۔ جھوٹا کوئی، اچھا دین اسلام میں جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو جھوٹا کہتے ہیں؟ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے اس کا مطلب جہالت کی بنا پر دعویٰ کیا ہے آپ نے نہ جہالت کوئی، اچھا کوئی دعویٰ جہالت کی تو پھر جاہل مان لینا، اپنے آپ کو جاہل مان لینا۔ میں اگرچہ آپ کی کتبات سے یہ چیز ثابت کروں تو یہ جہالت کی ہماری بنیاد ہوتی ہے۔ ہماری کتبات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، کتبات کون سی زبان میں کا یہی تو لفظ کہہ ہے؟ رہا ہوں کہ میں اگر اپنی آپ کی کتبات سے ثابت کروں تو یہ جہالت یہ کون سا لفظ ہے کتبات؟ وہ بھائی کتبات کون سی؟ جن کو آپ مسلمان کہتے ہو ان کی کتابیں، یہ کون سی زبان کا لفظ ہے کتبات؟ دین نے کتاب لکھی ہے، او ہیلو بھائی، کتابیں چھوڑ دی۔ پہلے یہ تو بتا دو عالم صاحب، یہ
ये कुतबात किस जबान का लफ्ज है? ओहो जो भी कर ले, मेरी उर्दू मैंने पहले ही बोल रखी है कि मेरी उर्दू आपकी उर्दू कमजोर है, दूसरे की पंजाबी कमजोर है, एक दी पिन्नी कमजोर है, एक दा गोदा कमजोर है। ये तो कहा ही नहीं है। असल मादा तो सुन ले, वो मकामे मदा को मकामे मद्दा बोल रहा था, उसको मैंने कहा मुद्दा बोल, तो उसने मुद्दा बोलना मैंने शुरू कर मुद्दा दिया। बोला ही नहीं है। मैंने कहा मिद्दा बोल भी तो मिद्दा, फिर उसने मिद्दा बोलना चाहा, मैंने रोक लिया। अच्छा सुन ले, अभी 2 मिनट की यही वो बात लोग ये हैं, करके मत यही वो लोग हैं जिनके बारे में मिर्जा साहब कहते थे कि मेरे फिरके के लोग दलाइल और सच्चाई के नूर से मुखालफों का मुंह बंद कर देंगे। यही वो लोग हैं, बड़े हो गए यही वो लोग हैं। जवाब ले। अब इसी जहालत का एक पहाड़ है आप लोग, अब इसी बात का मैं खामोश करके जवाब ले ले। जहालत का एक पहाड़ है आप लोग। ओहो खामोश तो हो जाओ, बताता हूँ ना कौन कुतबात जहालत किस का जबान पहाड़ का है। लफ्ज है? कुतबात किस जबान का सुन लफ्ज तो है? लो, सुन लो। अब मैंने बहुत पहले ही कह चुका हूँ कि मेरी उर्दू आप लोग की तरह अच्छी वो नहीं है। आपकी उर्दू कमजोर है, दूसरे की पंजाबी अब कमजोर खामोश है। नहीं होगे, अब तो घर अपनी बैठो अपनी जाके। जलालत बचाने के लिए खामोश नहीं होगे तुम। जलालत तो आप लोगों की होती है ओहो, मैं सुबह से कर तो लेकर रहा हूँ, शाम नहीं, तक। खामोश हो जाओ ना। मैं ये क्यों कह रहा बता हूँ जाओ कि पहले? अगर एक की उर्दू कमजोर है, एक की पंजाबी अपने कमजोर है, मुद्दे से कैसे एक फरार की होगा? टांग आप कमजोर मुद्दे है, से एक का अपने बाजू मुद्दे फरार कमजोर होना है, तुम्हारी तो घर बैठ के पहले इलाज कराओ ना। पहले घर से पढ़ के आओ, पहले अपना इलाज करवा के आओ ना। लो जी, अगर तुम बीमार हो, अगर तुम बीमार हो, सारे ही माजूर हो, अगर किसी को मजबूर हो कोई तो पहले अपने जबान डॉक्टर अच्छी किसी नहीं को चेक आती तो कराओ। वो माजूर, उसका इलाज होना यार किसी चाहिए। पहले किसी ये डॉक्टर हाल से है। अपना इलाज करवा लो, फिर आके बातें करना। शौक आमिर बड़ा नज़ीर साहब, मुनाजरे आमिर करने नज़ीर का, साहब खुद सुन ले आमिर नज़ीर मुनाजरे साहब, करने का इतना आप- शौक है ओहो, तो पता मैंने नहीं तो कुतबात लफ्ज किस जुबान का आमिर कहता मेरी नज़ीर उर्दू साहब, कमजोर है। आमिर नज़ीर साहब, मैंने कब कहा दावा किया कि मैं मुनाजिर हूँ? आप क्या ख्वाब देखते रहते हैं तो या आपको अल्लाह की तरफ से वही क्यों होती आके है? पंगा ले रहे हैं? क्यों आके पंगा ले रहे हैं लोगों आप के हैं साथ? कौन? आपकी औकात क्या है? मैं पंगा क्या ले रहे आपके हैं? आप मर्दाइयों कोई का गुंडे सुना रहा मुनाजिर हूँ। हो? यार आपको आपको टके का इल्म नहीं है, आप मुझसे बकवास ठीक कर है रहे ना हो। हमारे बेटे, ठीक है। अच्छा, मुझे ना लो जी, एक मतलब बात भाई की एक समझ नहीं आई। आदमी को टके का हाल कुछ ठीक है ना हमारा बेटा, मरवान ठीक है ना हमारा साहब किधर चले गए हो? अफजल साहब यार इसको ठीक है इसको मतलब उतारा क्यों है? इसका मरवान सवाल जो किसने था, उतारा? इसका कहना है ऊपर जाहिल कहे, मिर्जा साहब को ये अपने आप को जाहिल कहे, बुलाएं इसको अफजल ऊपर। साहब अस्सलाम वालेकुम। ठीक है वालेकुम हमारा सलाम। पाकिस्तान मेरे का साहब भी देख रहे हो कि जुबान इन्होंने लोगों की देख रहे हो, चेक कर रहे हो सर? अफजल साहब मैंने इजाजत है, अच्छा, बोलेंगे? ये जी, अबू बोले आप। मरवान, ये अबू मरवान, तुम ना जिस पौध में तुम अभी पैदा हुए हो ना, वहां के यहाँ पे पीएचडी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आई ना समझ? तो अपनी औकात में रह के बात करते हैं। ये देख तेरे मुंह पे मिर्जा साहब की चपेड़ है, जा पढ़। असूल ये है तो वो है, ये पादरी स्कॉट को जवाब दे रहे हैं। ये अभी जो आमिर नजीर भाई बता रहे थे बात, ये पढ़ इसको, यहाँ पे पढ़ इसको। मलफूजाते मसीह माउद तुम्हारे पेज नंबर 47 जिल्द नंबर हफ्तम। पादरी स्कॉट क्या कहता है? आप लोगों में तो बहुत से फिरके मौजूद हैं। जी जी, एक मिनट यार, पाकिस्तान भाई सबर यार, विरक साहब साल हो जरा थोड़ा जिहा पहले वो जड़ा थले तुसी जाहिल भेजे ਉਹਦੀ पहले गलते हो। ये देखे जी क्या लिखते हैं जी, हजरत अकदस ने जवाब दिया। ये मरवान तुम्हें जवाब दे रहे हैं। हजरत अकदस ने क्या फरमाया? मुझे ताज्जुब है कि आप इस्लाम पर एतराज करते हैं। मरवान, मुझे ताज्जुब है कि तुम इस्लाम पर एतराज करते हो। क्या तुमको नहीं मालूम कि कादियानियों में किस कदर फिरके हैं जो एक दूसरे की तकफीर करते हैं और असूलों में भी मुत्तफिक नहीं? मुसलमानों के, अब सुन जरा गौर से, मुसलमानों के फिरकों में अगर कोई इख्तलाफ है तो फरुआत और जुजियात में है, असूल सब के एक ही हैं। ये ले, चपेड़ है तेरे मुंह के ऊपर। लो जी, ये मैंने आपको कहा है, ये जहालत का पहाड़ है यार। इनको शौक है सिर्फ यहाँ टिकटॉक पे बात करने का, लेकिन बेइल्म लोग हैं। अब कौन जाहिल है कौन जाहिल नहीं है? सवाल मेरा पहला जो आया था कि खल्कुल कुरान के उस मामले को क्या मानते हो? खल्कुल कुरान को खफीफ मानते हो कि जलील चार मानते लोग हो? चीख रहे हो एक बंदे पे, और डूब के हाल चेक मर कर लो जाओ। अपने। चार लोग, चार बंदा एक इंसान पे भाग चीख जा रहा है। यहाँ से, या फिर पैरों पर डर बदन क्यों रहे हो? जा और डर कह क्यों रहे हो? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने यहाँ पर गलत लिखा है, जी। या कह के तेरी जहालत थी। अब इसका फैसला बात करना तो करने है, दो। जाहिल करार देता है ये फैसला। देता हूँ, अलग टाइम लगाता हूँ, और हर अबू रात मरवान को टाइम लगाता हूँ। ये देख ले, ये आपके मुनाजिर हैं। कादियानियों को चार- जहन्नम वासल करके जाता है। अब मॉडरेटर कर भी इस टर्न बात ऑफ का करने इकरार। लगा माइक्रोफोन। कर ये इस तो बात है का भाई। इकरार। भाई है, इनको बोलने दे। अब कर इस बात का यहाँ इकरार। अब हसन काजमी साहब माइक समीर लगा साहब ले एक म्यूट। बंदा बोलने देना, माइक सारे नहीं लोगों को लगाया हुआ बुलाए यहाँ पे। अब माइक यहाँ पे लगा ले अल्हम्दुलिल्लाह इस हक की आवाज इतनी ओहो, ऊंची है माइक कि तुम म्यूट लोग के लगा कान ले, के माइक पर्दे नहीं फट लगाया जाएंगे। हुआ कह रहा हूँ ये यार। जवाब मिर्जा गुलाम अस्तगफिरुल्लाह, अहमद एक तो कादियानी ने यहाँ पर चीखने लिखा की इतनी है, आदत है कि सुनने मिर्जा की भी आदत गुलाम खत्म हो अहमद चुकी है तुम लोग कादियानी की। साहब ने यहाँ पर लिखा है कि मुसलमानों में असूल सबके एक हैं। दे फतवा इसके ऊपर, चल आ मैदान में।
तूने क्या बात करनी है हमारे पहले उस्तादों से खामोश हो बात जाओ करेगा ना, तू? अब तुम्हारे उस्ताद से तू जब हमारे बात उस्तादों करने से हैं बात उससे तो करेगा। मेरा सवाल तेरी छोड़ करके इतनी भाग गया। हैसियत नहीं है कि तेरे से मैं अगर उसूल हदीस पूछ लूं ना तू वो नहीं बयान कर सकता। और सर तू जी बातें उसूल कर रहा है, यहाँ हदीस पर आप आके मुझसे टेढ़ी-टेढ़ी कह रहे ज़बानें, हैं कि दो मैं तूने जिस चीज मुत्तज़िला पे के पहले बारे में बात किताबें कर रहा पढ़ी हूँ हैं, सुन ले, और यहाँ पर आके 10 तू बातें चीज करता पर है। आप एक तूने भाग रहे किताब हैं, पढ़ जो ली चीज इमाम अहमद मेन बिन आ हंबल रही की, थी उस तो पर यहाँ तो पर बात आके तू करने को समझता है आप कि तू तैयार बड़ा नहीं हो रहा, तीस आपका मार खान हो मनाजिर गया है। कुरान का मफहूम पढ़ना तुम्हें आता नहीं है। तुम्हारे मिर्जा कादियानी की सर्फ और नहव की इतनी गलतियां हैं कि उसकी अरबी इबारतों के अंदर से एजाज मसीह के अंदर से नहव की इतनी गलतियां, सरफ की इतनी बेचारा गलतियां अब निकाल इतना सकते हैं कि ज्यादा तुम लोगों के पगला मुंह गया बंद हो कि जाए। जैसे अब अब चीखें जब मार रही तुमसे सिर्फ जब चीखें तुमसे आ रही। पूछा गया, अब खामोश हो जाओ पूछा खलीफा गया वक्त। कि असूल में हसन काज़मी साहब अब खामोश हो जाएं, या तो खुद बोल लें या तो चले रो ले, पहले रो ले आप, पहले आ जाओ क्या थोड़ा देर रोना सुन ले। क्या कहा तुमने? अब बताओ मिर्जा कादियानी का क्या करना है जिसने ये लिख तो गया है चलें, तुम्हारे अब हो गया माइक, तुम्हारे अब माइक मुंह खामोश हो पर, गया, अब माइक तुम्हारे मुंह मुंह पर झूठ की एक ऐसी कालक मल दी है उसने। लो तुम जी। तहकीक करके कादियानी हुए हो ना? क्या तहकीक की है तुमने? कितनी दफा अब किताबें पढ़ी हैं खामोश हो मिर्जा जाए साहब? ना, पहले अब तो बताना। खामोश हो जाए। जब मेरा मिर्जा सवाल आता है तो गुलाम मेरे अहमद सवाल से कादियानी फारिग की क्यों हो जाते किताबें हो तुमने सबके 3 सब दफा पढ़ी हैं सारी? कि जी इस मसले का इस अगर मसले से तुमने क्या मसला 3 है? दफा किताबें नहीं पढ़ी तो ओए मरवान तुम एक जाहिल इंसान हो और तुम्हारे ओहो ईमान अब पर शुबह है खामोश मिर्जा तो हो साहब। जाओ, आपने कितनी पढ़ी पता है हुई तुम्हें है इस मुझे बात बहुत का? अच्छे से मालूम। इसका अब जवाब देना खामोश हो है जाओ। जो अल्लामा साहब ने अब सवाल आपसे आमिर किया नजीर है, साहब माइक खोल जो करके अल्लामा जो आमिर मैंने नजीर साहब ने शुरुआत आपसे से सवाल शुरू किया है, था सवाल इसका का जवाब देना है, इधर उधर ये नहीं भागना है। खल्कुल कुरान मिर्जा का कादियानी ने मामला लिखा है कि मसला जलील है कि मुसलमानों के मसला दरमियान खफी है, इसका में जवाब असूल दे। पर इख्तलाफ नहीं है। लो जी, चलो जज़ाकल्लाह समीर साहब, आपने एक तोते को नीचे भेज दिया, जज़ाकल्लाह। तब से बोले यार था, चुप नहीं हो रहा। भाई मरवान साहब, अब आपने ये अब बताना आमिर है कि नज़ीर आपने साहब सुन सुन लेना, लो, अब आमिर अपनी नज़ीर जहालत साहब वो तो मानी है मेरे कि इतनी मिर्जा देर साहब से को कहना। मुकद्दसात पे बकवास कर रहा था, ओ तब भाई, ये मेरे अब सुन मेरी लो, बात सुने ना, आपने कोई वादा किया था इंसान कि मेरे आप मुकद्दसात पे सुन लो ना, बकवास कर सोडे रहा ना पड़ो, है वो तो सोडे मैंने ना उसको पड़ो। तोता बोला है, मैंने उसको अच्छा कौन आपने सा जो भी गालियां दी अच्छा आपके ठीक है, उलमा की जो तरह? आपके मुंह में आया आपने बोल दिया। अब आप बताएं मैंने कि कौन आपने सी मुंह में आई अच्छा बात सुन बोली तो भाई? लो, आपके सुन उलमा तो लो ना, इख्तिलाफ में गालियां देते हैं आप बात तो दूसरे सुन को। लो ना। अब अपने रुजू किया आपने, ओहो सुन तो लो या पहले, मिर्जा आप साहब को रुजू सवाल करवाना है? ओहो, एक मिनट आमिर हाँ। नजीर साहब, मेरे सवाल का क्या, जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था वो छोड़ हाँ के वो भाग तो गए, अब वहां से आपने हाथ पैर सुन उठा तो करके लें, गायब हो गए। सुन तो लें, जो चैलेंज किया गया था चैलेंज वो तो ये किया ही सुन नहीं लें, किसी चीज का, सुन सवाल लें, सुन किया है लें। कि ओ भाई, खल्कुल कुरान के मामले को क्या यहाँ पर मानते हो? 150 बंदा गवाह है। मैंने आपको 150 कहा बंदे था को उठाओ और कि पूछो अगर कि ये सवाल हवाला पहले आपके किसने सामने किया था और आमिर नजीर ने ठहर जवाब जो दिया ठहर कि जो, नहीं दिया? हेलो, पूछो पहले। आपने ये तस्लीम किया है कि अगर मेरे खिलाफ ये बात निकल आई तो मैं अपनी बात से रुजू करूंगा। सब ने मैं सुना तो कि कह नहीं रहा हूँ सुना? कि यहाँ मैं रुजू करूंगा, तो पहले करे रुजू। मेरे सवाल का इसी खुद रुजू सवाल से करते जवाब हो? दे दो कि क्या कहते हैं। ठहरो भाई, हेलो। खल्कुल कुरान का ओ भाई मामला करते मसला खल्कुल कुरान जलील का है भी कि करते मसला हैं, खफी है? खल्कुल ठहर तो जाने। ये इस बात का क्या करना है? खुद रुजू करना है कि लो जी, मिर्जा साहब को खुद ही करवाना है? चलो जी, मतलब तुम आमिर नजीर भाई साहब इस आप बात का मानते हैं कि ये मसला जो है जलील नहीं है? हेलो मरवान साहब, आपने ये वादा किया था कि अगर मेरी बात के खिलाफ मिर्जा साहब ने लिखी आमिर होगी, नजीर साहब सुन आपसे तो लो, मैंने उससे पहले मरवान सवाल साहब, किया था, उस सवाल का आपने क्या हेलो जी, करना है? उस सवाल हेलो, का हेलो, जवाब देंगे कि नहीं? उसका भी देंगे जवाब। उसका मैंने पहले कब आपको कहा हमारी देंगे? बात से, मेरी बात सवाल से कोई पहला लेना देना मेरा नहीं आया है तो पहले मेरे ओ सवाल का जवाब तो ओ दे भाई, दे। जिस बात पर चैलेंज हुआ है, समीर साहब भी चैलेंज हुआ गवाह ही नहीं हैं। है, मैंने कहा ओ कि हेलो अगर भाई से साहब, मिर्जा साहब ने मीनू आपने और माना मेरे हुआ अल्फाज है, बोल- आपने सुन ले। तस्लीम किया है कि आमिर अगर नजीर साहब, अगर ये मेरी रिकॉर्डिंग बात के चलाएं, खिलाफ मेरे निकली अल्फाज मैं हैं रुजू कि करूंगा। और सुन लो, आपने नहीं कहा, सुन लो, अब सुन लो, आपने नहीं कहा कि मैं रुजू करूंगा। आमिर नजीर साहब मेरे मुझे ये अल्फाज बता उठा के दो। लेकर के आओ। मैंने अल्फाज कहे हैं कि उसूलुद्दीन का इख्तलाफ, तुमने उसूल दिखाए हैं। हाँ, हाँ, क्या हो फर्क गया, है इसमें? हाँ? अब सवाल इसमें का क्या फर्क जवाब है? दो कि इसमें खल्कुल क्या फर्क कुरान है? के मामले को क्या मानते हो? एक मिनट, ये जो मिर्जा साहब की भारत आपको दिखाई गई है, इसमें क्या गलती है? मैंने गलती कही है? आप कह रहे हैं ना असूल दीन की बात हो रही है, मैंने असूल की बात की है। असूल आपने दीन की बात कही है मैंने। भारत आपको दिखाई गई है, इसमें से उसूलुद्दीन सुन ले। इसमें मेरी बात सुन आमिर लेना। नजीर, अच्छा या एक या मिनट तो यार, बोल ले या बात तो तो करने सुन ले। दो, दो काम एक बात साथ तो करने कर रहे दो, हैं। शोर क्यों करते हो? जो शोर तो इबारत आपके आपके बंदे सामने कर रहे हैं, चार जो लोग एक इबारत बंदे पे बोल आपके रहे हैं। चुप करो ना, एक मिनट बात तो
जो इबारत आपके सामने पेश की गई है ये आपके मौक़िफ़ के खिलाफ है कि नहीं है? मेरे मौक़िफ़ के खिलाफ मुझे पहले पूरी तहरीर तो पढ़ने दें। अल्लाह मुझे पूरी तहरीर पढ़ के बताएं। मैं मुझे किताब बता दें, मैं भी खोल लेता हूँ। समीर भाई दोबारा उठाएं उनको, दोबारा पढ़ा दें इनको। पूरी किताब बताएं। स्क्रीन बड़ी कर दें, स्क्रीन हाँ, बड़ी बड़ी कर दें स्क्रीन मेरी। कर दें। चलो। मैं भी खोल लेता हूँ। हाँ खोल के पढ़ें जरा, बताएं कि क्या आपका मौक़िफ़ मिर्जा साहब के मौक़िफ़ के खिलाफ है या नहीं, ये बता दें। हाँ ये लो पढ़ लो। जी किताब मैं कहता हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बोल किसी अपने भाई को विर्क साहब को पढ़ा लो। विर्क साहब किसी को ही बुला, किसी को ही पढ़ा दे। मलफुजात कौन सी किताब है? मलफुजात। मलफुजात
چلے جی ملفوظات کا کون سا جلد ہے؟ جلد ہفتم لکھی ہوئی ہے پر. یہ جو لیٹسٹ آپ کا ایڈیشن ہے یہ اس کی ہے, اچھا پیج نمبر 27 ہے. کون سی جلد ہے پھر سے بولے؟ 7واں. ہفتم. اچھا ہفتم. ایک منٹ دوبارہ بتا دیتا ہوں, دیکھ لو ایک دفعہ. ہاں جی اوپر لکھا ہوا ہے لیکن وہ آ رہا ہے وہاں پر. میرے موبائل پہ سینڈ کریں, وہاں کلیئر دیکھ لیتا ہوں میں نے کر دی ہوئی ہے عامر بھائی آپ کو, یہ میں 10 منٹ پہلے کر چکا ہوں. ہفتم ہے جی, 7ویں جلد ہے. اس کا ایک صفحہ پیچھے سے بھی لگا سکتا ہوں, وہ بھی میرے پاس ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایک منٹ میں اس کا پچھلا صفحہ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں پر ورک صاحب پڑھ کے دیو ذرا مدد کرو. ورک صاحب اپنے مناظر کی مدد کرو. والیوم 7 بہادری ہوتی ہے اپنی بات سے رجوع کرنا, کوئی بزدلی نہیں ہوتی. بہادری میں کہا ہی نہیں کہ میں اپنی بات سے باز دوں گا. ملفوظات ہیں یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ 3 نومبر 1904 سیالکوٹ سے واپسی پر بمقابلہ وزیر آباد ریلوے اسٹیشن ایک پادری سے گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں کہی گئی ہیں. اس میں 2-3 صفحے پیچھے 2-3 صفحے آگے کی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر لائن لگی ہوئی ہے اور اس کے آگے یہاں سے یہ عبارت شروع ہو رہی ہے اور اگلا پیج میں نے آپ کے سامنے لگایا تھا جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. یہاں سے پڑھ لیں, اتنا صاف نظر آ رہا ہے. جی پڑھیں اس کو. یہ ہے, ایک منٹ میں خود بھی یہاں کھول کے دکھا دیتا ہوں. یہ ہے 29 نومبر 1904. 3rd نومبر بولا ہے, سامنے لگا. اچھا 3 نومبر, میں پہلے ہی بول چکا ہوں. اس بات پر ہے کہ اگر آپ کو اردو پڑھنی نہیں آتی تو پھر آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں کیسے پڑھی ہوں گی؟ آپ کو عربی پوری پڑھنے آتی ہے؟ آپ نے مقابلہ کرنا ہے میرے ساتھ عربی میں؟ میں نے پوچھا ہے, میں نے مقابلے کی بات کی. ہر چیز طول نہ دیں. میں نے کہا آپ کو عربی پوری پڑھنے آتی ہے؟ کاظمی صاحب ان کو پڑھنے نہ رونا ہے بس. بس کریں. میں تو رو ہی نہیں رہا ہوں, میں سامنے بول رہا ہوں تحریر. ابھی اس موضوع پر رہیں, ابھی اس موضوع پر رہیں. یہ نکالیں اپنے ملفوظات نکالیں. اچھا جی, یہ کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں اس کو انگریزی میں, اس کا ترجمہ ذرا میری اسکرین بڑی کریں ایک بار. بھائی اصل عبارت مرزا غلام احمد صاحب نے لکھی ہے اردو میں, یہ آپ کے سامنے ذرا وہ تحریر پھر سے یہاں سے پڑھیں ایک بار. یہ چلے میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں لوگوں کے لیے جن کو میری طرح اردو نہیں آتی ہے. اچھا جی, پوچھا کہ بٹ دیر آر سو مینی سیکٹس امنگس یو پیپل. I am surprised you raised this objection against Islam. Do you not know how many sects there are among Christians who reject each other and do not even agree upon fundamental principles? If there is any difference between Muslim sects, it is ancillaries, issues and details. The fundamental principles are same for all. جی کون سی بات کر رہے ہیں یہ؟ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ فنڈامنٹل پرنسپلز کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بتائیں ذرا آپ. پہلے خلیفہ وقت صاحب, اعتراض آپ نے کیا ہے, ایکسپلین آپ کے ذمہ کرنا ہے کہ فنڈامنٹل پرنسپلز کسے کہتے ہیں. کیا یہاں پر بات کس بارے میں ہو رہی ہے؟ لو جی, مسلمانوں اور عیسائیوں کے فیتھ میں کیا ڈفرنس ہے؟ یہاں پر بات کس پیرائے میں ہو رہی ہے؟ ذرا سیاق بتائیں. سیاق واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ کرسچن فیتھ؟ ایگزیکٹلی ادیان کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, کیا چیز؟ ادیان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ نہیں, یہ کرسچن فیتھ اور یہ کرسچن فیتھ ادیان, یہ ادیان کی اسٹڈی نہیں ہے. واٹ ڈو یو مین بائی ادیان کی اسٹڈی؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. ابھی آپ عربی میں باتیں کرنا چاہ رہے تھے میرے ساتھ. میں تو کہا ہی نہیں کہ میں عربی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میرا سوال تھا آپ سے. مجھے صرف اتنا بتاؤ, دیکھو میری بات سنو, یہ ذرا اسکرین بالکل سینٹر میں کرو تاکہ لوگوں کو. ایک منٹ یہ لو. ہاں بہت شکریہ. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ دا کرسچن فیتھ؟ یہ کس نے پوچھا سوال؟ پاسٹر اسکاٹ نے. پاسٹر اسکاٹ نے. اور سوال کس کے متعلق ہے؟ فیتھ کے مقابلے میں جو کیا کہتے ہیں فیتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بیسیکلی ایمان. مطلب یہاں تک تو بات پہنچ گئی کہ یہاں پر ایمانیات ڈسکس ہو رہی ہیں. کریکٹ؟ ٹھیک ہے, ایمانیات ڈسکس ہو رہی ہیں. ہاں, ایمانیات اصول دین کا معاملہ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے, بالکل ہے. تو اب یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ جو آگے والی گفتگو ہے یہ اصول دین سے ریلیٹڈ ہے.
استغفر Agree? اللہ العظیم. ایگری کرتے ہیں؟ ایمانیات کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ایمانیات کا دیکھیں میری بات سنیں. آپ نے کرسچن فیتھ کا لفظ پڑھا ہے. اب دیکھیں فیتھ جو چیز ہے وہ ریلیٹڈ کس سے ہے؟ ایمانیات سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. کرسچن فیتھ کیا چیز ہے؟ ایمانیات دونوں کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں پر جو جس سیاق کے تعلق میں بات ہو رہی ہے اس میں فیتھ کا جو ایکولنٹ ورڈ ہے اردو میں یا عربک میں وہ کیا ہے بتائیں؟ ایمان. اردو میں تو ایمانیات کا ذکر ہے. دونوں کی ایمانیات کا ڈفرنس ہو رہا ہے. اردو میں کیا اس تو ایمان جو عبارت اردو ایگزیکٹ کا میں کیا لفظ ہے لکھا ہے مجھے نہیں علم اردو ہے. کا لفظ ادھار لیا گیا ہے عربک سے. پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا کہ نہیں پتہ ہے؟ اچھا اب یہاں پر سیاق سے ایک بات واضح ہو گئی کہ یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے ایک پادری کے درمیان میں، ایک پاسٹر کے درمیان میں اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے درمیان میں. کریکٹ؟ دو مختلف ادیان کے لوگ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں دو مختلف عقائد ہو گئے. اور بات ہو رہی ہے کرسچن فیتھ کے اوپر، یعنی کہ آپ ایک منٹ خلیفہ صاحب، آپ وقت ادیان کی بات کرتے ہیں کیا؟ ایک منٹ آپ پہلے وہ لفظ پھر سے بولے. ادیان کی بات کریں یار کہ یہ قادیان میرا خیال ہے خام خواہ دیکھیں بڑے صاحب مطلب یار ابھی ابو مروان خاموش ہو جائیں یار 2 منٹ. سنیں میری بات سنیں ایک سیکنڈ. آپ اس عبارت کو لے لیں اور ٹھہر جائیں ایک ابھی سیکنڈ بھی بات اس تحریر پہ بات ہو رہی ہے. تحریر پہ بات تو ہونے دیں پہلے پوری. ہاں میں بات تو سن لینا. آپ اس تحریر کو لے جائیں، ٹائم لے لیں، کل آ جائیں اور صبر کرو نا. اور بھائی اور مجھے ایک منٹ اور بات تو کرنے دو بھائی. اور بھائی خلیفہ وقت کو تو بولنے دو. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ایک منٹ 2 حرفی آپ بیان دو کہ آپ کے موقف کے خلاف مرزا صاحب کی بات ہے یا نہیں. حسن خود پڑھ لو کو تو بات پوری کرنے یار. دو. خود نہیں حسن کاظمی کے ساتھ آپ پچھلے 10 منٹ سے پچھلے 10 منٹ سے ہمارا سر کھا رہے ہو نا. لو جی یا بتا دو کہ یہ آپ کے سن تو لو نا اگر آپ کے موقف کے مطابق ہے، کس چیز کی اگر یہ تحریر آپ کے موقف کے مطابق ہے تو بھی بتا دو، اگر خلاف ہے تو بھی بتا دو، پھر اس پہ بات بحث کر لیں گے کہ اس کے اندر کیا لکھا انسان بتائے گا نا اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، بعد میں چیک کریں گے. پہلے یہ بتاؤ کہ جو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے اصول میں فرق ہے، اصول دین میں فرق ہے. 1 منٹ پہلے حسن کاظمی یہ بات جو آپ نے کہی ہے مرزا صاحب نے اس کے خلاف لکھی ہے حسن کاظمی یا اس کے صاحب کو مطابق ہے؟ کنٹینیو کرنے کو بولو. او بھائی کرنا نا، آپ اور حسن کاظمی کرنا 2 گھنٹے اس پہ ڈیبیٹ کرنا. پہلے یہ بتا دو کہ آپ کا اور مرزا صاحب کا موقف ایک ہے کہ مختلف ہے، بس یہ بتا دو. اگر آپ کا اور مرزا صاحب کا موقف ایک ہوا تو جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر مختلف ہوا چلا تو پھر بحث کریں. افضل صاحب السلام علیکم. اس سے پوچھ رہے ہیں ہمیں نذیر بھائی، وہ جا چکا ہے. ہاں تو 2 وہ حرفی جا بات. چکا ہے. کرسچن فیتھ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایمانیات پہ بات ہو رہی ہے، ادیان پہ گفتگو ہاں ہو رہی وہ ہے. مجھے سمجھ آ رہی ہے. مختلف دین کے لوگ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. سیکس وہ کے اوپر پوچھ رہا بات ہو تھا رہی ہے. کہ آپ ادیان کہہ رہے ہیں یا قادیان کہہ رہے ہیں. That's what he was asking مجھے you. بات بتائیں یار، میرے جملے کے سیاق و سباق سے کوئی لگتا ہے کہ میں یہاں پر مرزا صاحب نے قادیان کی بات کر رہا ہوں، ادیان کی بات کر رہا ہوں، اتنا واضح اردو بول رہا ہوں، پھر بھی نہیں بات. اچھا ورک صاحب نے گل کرن دو. 1 منٹ رکو. ورک صاحب نے کوئی صاحب نے گل کرنی کر لو. جی ورک صاحب تسی کر لو. جزاک اللہ صاحب دوستان دا بہت بہت شکریہ. میں اگر مینوں پلیز 2 تو 3 منٹ میکسیمم مل جانا. کرو سر 4 منٹ گل کرو. جی کرو بولو. جزاک اللہ. افضل صاحب میں تھوڑا جا نا تبصرہ کرنا چاہنا جڑی پچھلی ڈیبیٹ ہوئی. صحیح بالکل. جڑے دوست سن رہے نے، ایک تو میں تانوں ڈائریکٹلی مخاطب کر کے کہنا چاہنا کہ میں فرسٹ ٹائم ہویا ہے کہ ایڈی لمبی ڈیبیٹ میں تہاڈی ماڈریشن سے سنی ہے اور مینوں تھوڑا جا فیل ہویا ہے کہ دیر از اے روم ٹو امپروو. اگر تسی کہتے غور دیر از اے روم ٹو امپروو ان یور ماڈریشن. پھر یہ نال کرنا ہے کہ میں طاہر دی براڈ دے ماڈریٹر ہاں، اوتھے مینوں 10 واری تھلے گرایا گیا ہے مائک تو. اینو ذرا کمپیئر کرنا جی. ہن جڑا معیار ہے نا جماعت دی براڈز دے اوتے او دے نال ہن تسی ذہن چ رکھ کے کمپیئر کرنا ہے. وی ہیو ٹو ہیو اے بیرومیٹر. وی ہیو ٹو ہیو سم پیرامیٹرز ٹو کمپیئر ود رائٹ. افضل صاحب تسی اگر میری گلاں اس طرح پڑھتے چلے جاؤ گے دیر از نو اینڈ فار اینی کمیونیکیشن اینی ٹاک. ٹھیک ہے. سو لیٹس اگر افضل صاحب میں 2 سے 3 منٹ رکھنی، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک گالی گلوچ چل رہی سی جس وقت مینو ماڈریٹر بنایا گیا. گالی گلوچ، اس گالی گلوچ تو
ਇਹਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਡਿਬੇਟ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2-3 ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਟੋਟਲ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਦਫਾ ਇੰਟਰਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਤਸਲਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਡਿਬੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਹੰਬਲੀ ਔਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਕਿ there is a room to improve in your moderation. That's number 1. Number 2, ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੇਸਿਕ ਐਥਿਕਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 4 ਤੋਂ 5 ਦਫਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਔਰ ਮੌਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੋਨ, ਲਹਿਜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੀਸੈਂਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ। ਅੱਛੇ اخلاق ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾ ਕੇ, ਟੌਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਅਚੀਵ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਆਇੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ہے اور بہت شکریہ تو تسی منو ٹائم دیتا، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو ٹھیک ہے، تو یہ براڈ ہم بند کرتے ہیں بھائی۔ وڈائے صاحب کو بات کرنے، وڈائے صاحب کو جواب دے لینے دینا۔ ایک منٹ سمیر، 1 منٹ بڑائے صاحب کو بات کرنے دیں، اس کے بعد صرف مجھے 1 منٹ دینا، پھر بند کرنا۔ میری اصل میں کال درمیان میں رنگ ہوئی ہیں تو ایک پراپرلی بات تو پہنچی نہیں۔ ورک صاحب کا مدعا مجھے پہنچ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سب کو امپروو، ورک صاحب میرے سب تو پہلے امپروو کرنے کی ضرورت ہے، آئی ٹیک اٹ۔ لیکن اے وے کہ میری تو ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اے اپنی براڈاں میں جا کے اے تھوڑے جی تسی اے ایڈوائس دینی ہے، اور انہوں نے اے بھی کہنا ہے کہ میں نہیں کہندا، انہوں نے اے بھی کہنا ہے یار میں تانوں کی کہاں ورک صاحب، تانوں پتہ ہے سر، مطلب ہے کم آن یار، لو فار آل تے ہیٹڈ فار نان تے عمل کر درآمد شروع کر لو۔ میں یہ نہیں کہنا بس۔ ਨਹੀਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਲਾਕੀ ਮਾਇਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਜ਼ਾਈਤਨੀ ਖੁਬਸਨ ਫਲਸਤ ਬਿਸਾਦਕਿਨ ਇਲਮ ਤਮੁਤ ਬਿਲਖਜ਼ੀ ਯਾ ਇਬਨ ਅਲਬਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗਾਲੀ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਵਹੀ ਮੁਝਸੇ ਸੁਨੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬੇਸਿਕ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਪ ਕਰੋ। انما نرد سب الصابین علی وجوہہم، ਇਹ ਕੋਈ معیار نہیں ہے، کوئی اخلاق بیسک ایتھکس ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ اپگریڈ کر دو۔ اچھا چلو، یہ ان بھائی کو میں 2 منٹ دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر ختم کرتے ہیں۔ مجھے ہی نہیں دینے، باقی صاحب کو تو دیا، مجھے نہیں دیے۔ چلو موج کر لو سمیر صاحب، مجھے 2 منٹ بھی نہیں دیے اپنا۔ اچھا اپنی براڈ کوئی لگوائیں، پھر ہم ادھر بھی بات کرتے ہیں۔ اچھا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ اچھا جی، خلاصہ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو مروان صاحب آتے ہیں اور یہ نشانیاں قرآن مجید میں ہیں کہ یہ ٹیڑھی زبانیں کر کے ایسے پڑھتے ہیں چیزوں کو جیسے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں۔ آپ ان کی گفتگو سنیں گے آپ کو لگے گا بڑی سلیس اردو میں بات کر رہے ہیں، بہت سلیس اردو میں، اور بڑے ہی مطلب خا اور ہا اور صاد اور سین اور عین اور یہ تمام چیزیں ان کے نکل رہی ہوتی ہیں گلے سے، ٹھیک ہے۔ اور جب بات آئی اردو پڑھ کے سناؤ، اردو پڑھنی نہیں آتی، اردو پڑھنی نہیں آتی۔ لڑکا مناظرے کرنے آمن نذیر کے سامنے بیٹھ گیا، اردو پڑھنی نہیں آتی۔ خلیفہ صاحب یہ لڑکا تو کہتا ہے یہ خود سے احمدیت میں کنورٹ ہوا ہے، اگر اسے اردو پڑھنی نہیں آتی تو یہ کیسے اس نے مرزا صاحب کی کتب پڑھی ہے؟ جی عبد البڑائے صاحب، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ پھر آخر میں نا صرف 10-20 سیکنڈ میں جو یہ آپ کی ماڈریشن کے اوپر نقطہ اٹھائی، یہ کیوں اٹھ رہا ہے اس کی مجھے حقیقت پتہ ہے، میں وہ بھی بیان کروں۔ گزارش یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا لکھ کے گیا ہے سیرت مہدی پرانی والی کہ جس شخص نے 3 دفعہ کتابیں نہیں نہ پڑھی مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس کے ایمان پر شبہ ہے مرزا قادیانی صاحب کو۔
आई समझ? तो ये जो यहाँ पर मैं तहकीक करके मैं हुआ हूं ना, तहकीक करके, ये जितने तहकीक वाले हैं, तहकीक हा के साथ, उनको कहीं जरा आ जाए हमारे पास, ये सारे तहकीकी है, उठा लें, आ जाएं हमारे पास, आ जाएं। 22 साल की उम्र में तहकीक करके अहमदी हैं, हम उनकी तहकीक चेक कर लेते हैं, ठीक है? उनकी तहकीक का ते भी नहीं निकलना। बाकी दूसरी बात जो कि यहाँ पर पाकिस्तान वाले भाई जो बैठे हुए थे, ये बेसिकली आपको एक ऐसा मुनाजरा जो होने जा रहा है बड़े अरसे के बाद सदाकत मसीह के ऊपर, जिसके अंदर रूहानी खजाइन बिल शमूल तमाम लिटरेचर इनका जायज़ है वहां पे पेश करना। और वहां पर आप नॉमिनेटेड मॉडरेटर हैं मुसलमानों की तरफ से, मेरी तरफ से नॉमिनेटेड हैं आप। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर काबिले ऑब्जेक्शन, एक मिनट सिर्फ, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दें, सिर्फ 10 सेकंड और दे दें। सिर्फ आपके किरदार को और आपकी मॉडरेशन को क्वेश्चन के अंडर ला के ये बात करना चाह रहे हैं, ताकि किसी तरीके से उन्हें इस चीज के अंदर आपको वो बायस करार दे दें, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की मुखालिफत, और ये कादियानियों से मेरी बात है, जिस तरह की मुखालिफत अफजल वड़ाइच ने मुसलमानों की है, वो सही किया या वो गलत किया, वो एक अलग बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस तरह की कोई एक मुखालिफत की एग्जाम्पल तो ला के दिखाओ कादियानियों, एक ब्रॉड दिखाओ अपनी, एक जहां पर तुम लोग बात कर सकते हो, सिर्फ एक दिखा दो, सिर्फ एक। यही सवाल है मेरा, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह आप सब लोगों का। भाई अब खत्म करते इसको, अल्लाह हाफिज आप सब, फिर मिलते हैं। और भाई ब्रांड लगवाए किसी से, और भाई ब्रांड लगवाए किसी से।